ہو جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بس اس خیال کے ساتھ کہ فصاحتوں کے سمندر اچھال دیتے ہیں، وفا کی کھوج میں دفتر کھنگال دیتے ہیں. حضرت علامہ و مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ ایسے خطیب ہیں جو اپنے خطابت کے تیر و نشتر سے دیوبندی، نجدی، وہابی، صلح کلیت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. ویڈیو تو نہیں چل رہا؟ چلے. ممبر نور پہ تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یا رسول اللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. واہ کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ یہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں. معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریبہ ایک نگاہ، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں معظم آباد کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو، جنہوں نے اپنی بستی میں غوث و خواجہ و رضا کانفرنس کا انعقاد کیا. پروردگار عالم اس محفل نکات و نور کو قبول فرمائے، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اس محفل پاک کو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. ہمارے آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں، رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر و امتی. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان امت رسول اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے. بولو کس کا مہینہ ہے؟
زور سے بولو کس کا مہینہ ہے؟ ایسے نہیں، اور زور سے بولو کس کا مہینہ ہے؟ جو گزر گیا وہ اللہ کا مہینہ تھا، جو چل رہا ہے یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ امت رسول اللہ کا مہینہ ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں۔ آپ دیکھتے ہیں آئے دن ایک صاحب بڑی محنت و مشقت کے ساتھ مکان بناتے ہیں۔ مکان آج کے زمانے میں بنانا بہت محنت کا کام ہے۔ آپ نے بجری اکٹھا کی، آپ نے مورنگ اکٹھا کیا، گٹی آپ نے اکٹھا کی، سیمنٹ سریا آپ نے اکٹھا کی، مستری مزدور لے کر آئے، آپ نے راتوں دن پسینہ بہایا اور اپنا گاڑی کمائی کا پیسہ خرچ کیا، مکان بن کے تیار ہو گیا۔ جس وقت مکان بن کے تیار ہوا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس مکان میں جا کے قیام کریں، آرام کریں، آپ عیش اٹھائیں، مگر کوئی ظالم دبنگ آدمی آئے، آپ کو دھکے دے کے مکان سے دور بھگا دے، اس مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تو آپ کہو گے بہت بڑا ظالم ہے۔ گٹی تو ہم لے کے آئے، مورنگ تو ہم لے کے آئے، سیمنٹ سریا تو ہم لے کے آئے، مستری مزدور ہم لے کے آئے، خون پسینہ ہم نے بہایا، اور جب مکان بن کے تیار ہو گیا تو اس دبنگ آدمی نے آ کے ہمارے مکان پہ قبضہ کر لیا۔ اگر کوئی دوسرا آ کے قبضہ کر لے، آپ اس کو ظالم کہتے ہیں، سنگ دل کہتے ہیں، آپ اس کو جفا کرنے والا کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ ہمارا آپ کا جسم ایک مکان ہی تو ہے، اس مکان کو کس نے بنایا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ ماں کے شکم میں پہنچا، اس ناپاک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر شروع فرما دی، اور پھر کیسے کیسے بنایا۔ دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، بولنے کے لیے زبان دے دی، حسین چہرہ دے دیا، مضبوط ہاتھ دے دیا، توانا پیر دے دیا، پورا جسم بن کے تیار ہو گیا۔ کیا ایک دن میں تیار ہوا؟ کم و بیش 9 مہینے تک یہ ناپاک قطرہ ماں کے شکم میں تیار ہوتا رہا، اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے کہ ماہی کے پیٹ میں اللہ نے غذا کا انتظام کر دیا۔ ابھی وہ ناپاک قطرہ انسانی پیکر میں ڈھل کر ماں کے شکم سے گود میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی ہیں۔ اب ہم جب باہر آئے تو دودھ کی 2 نہریں ہمارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا اور بڑے ہوئے، دودھ سے بڑھ کر کچھ کھانے کے لائق ہوئے تو میوے اللہ نے مہیا کر دیے، پھل فروٹ اللہ نے مہیا کر دیے، انواع و اقسام کے اجناس اللہ نے مہیا کر دیے۔ کتنا کریم ہے وہ مولا جس نے ماں کے شکم میں ہماری تخلیق فرمائی، وہاں ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا، پیدائش سے پہلے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، ہمارے لیے نعمتوں کا انتظام کیا، اور جب ہماری پیدائش ہو گئی ہم باہر آ گئے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہمارے اس مکان میں اللہ کے حکم کی فرما برداری چلے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہو، مگر بجائے اللہ کا حکم ماننے کے ہم ظالم شیطان کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، مگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے چوری نہ کرو، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ چوری کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، مگر ہم نماز کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، ہمیں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے زکات دو، ہم زکات دینے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ مکان بن کے تیار ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جسم کے مکان میں اللہ کے حکم کی فرما برداری چلے، مگر اللہ کا حکم ماننے کے بجائے ہم شیطان کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو، مگر ہم نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، پیغمبر کے دربار میں بے ادبی کر رہے ہیں، ان کے شان اقدس میں کتابوں میں گالیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے حکم کی تعمیل کرو، مگر بجائے اللہ کا حکم ماننے کے انسان بجائے اللہ کا حکم ماننے کے شیطان کا حکم مان رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا قہر و غضب انسان پہ نازل ہو جائے، انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں رشتے بہت ہیں، ماں باپ اولاد کا رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، پیر مرید کا رشتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آقا غلام کا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے رشتے ہیں۔ مگر کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، ہر اولاد کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بار بار اگر اولاد نافرمانی کرے تو ایک دن ماں باپ کا پیمانہ سب لبریز ہو جاتا ہے، پورے خاندان کو اکٹھا کرتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے
یہ بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، آج میں اسے عاق کرتا ہوں، اب اس کے قول و فعل کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے۔ جب باپ نے جب بیٹے کو عاق کیا تو کمرے میں کان میں نہیں عاق کیا، تنہائی میں نہیں عاق کیا، بلکہ پوری خاندان اور آبادی کو اکٹھا کر کے عاق کیا تاکہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اخبار میں چھپوا دیا، ریڈیو پہ اعلان کروا دیا، ٹیلی ویژن پہ نشر کروا دیا تاکہ پوری دنیا میں رسوا ہو جائے۔ شاگرد نے اگر بار بار نافرمانی کی، استاد نے مدرسے سے نام خارج کر دیا، مگر جب خارج کرنا ہوا تو پورے مدرسے کے طلبہ اساتذہ کو اکٹھا کیا، سب کی نظروں میں ذلیل کرنے کے بعد اخراج کیا۔ اگر مرید نے بار بار نافرمانی کی تو پیر نے مریدین اور خلفاء کو جمع کرنے کے بعد ذلیل کر کے سلسلے بیعت سے نکالا۔ شوہر کی نافرمانی اگر بیوی نے کی ہے تو شوہر نے پورے خاندان کو اکٹھا کیا اور بیوی کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے باہر کر دیا۔ اب آپ ذرا دیکھو اور غور کرو، دنیا کے یہ سارے رشتے محبت والے تھے، مگر جب پیمانے سب لبریز ہوا، نافرمانی ہوئی تو ذلیل کر دیا گیا، رسوا کر دیا گیا۔ مگر سنو ہمارے تمہارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان بستر پہ لیٹ کے خواب خرگوش کے مزے لیتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور صدائے رحمت دیتا ہے، اے میرے بندے بہت پاپ کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت خطائیں کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت گناہ کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت نہ۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، ادھر آؤ نا۔ پہلے یہ بتائیے آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ اوپر کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ تو کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ اب بیچ میں اٹھ کے تو نہیں جائیں گے؟ پھر سے ہاتھ اٹھا دیجیے، ہم لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ بیٹھنے والے ہیں۔ بیچ میں اٹھ کے جانا تو نہیں ہے؟ خبردار، ویسے یہ بدم نبی ہے، حضور اس کا عیب و ہنر دیکھتے ہیں۔ یہ مدینے والے آقا کی محفل ہے، اس کا عیب و ہنر مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ جب تک بیٹھو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھو، کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، مگر آپ کی کیفیت عجیب ہے، بیٹھے ہو تو کسی کو آپ اشارہ کر کے بات کر رہے ہو، کبھی کسی کے کان میں کچھ کہہ رہے ہو، کبھی کسی سے کچھ بات کر رہے ہو۔ ارے آپ بیٹھے ہو، ہماری تقریر ہو رہی ہے تو آپ ہم کو دیکھو، ہم آپ کو دیکھیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچانتے ہیں اس میں نبی کا وفادار کون ہے، نبی کا غدار کون ہے، نبی کا عاشق کون ہے، نبی کا دیوانہ کون ہے۔ مدینے والے آقا کی تعریف سن کر جس کا چہرہ نکھر جائے، چہرے پر نور آ جائے، سمجھ لیتے ہیں یہ نبی کا چاہنے والا وفادار ہے، اور جس کا چہرہ لٹک جائے سمجھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ اس لیے آپ ہم کو دیکھو، ہم آپ کو دیکھیں، تاکہ ہمیں اندازہ لگے کہ آپ ہماری تقریر سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ تو سارا کام چھوڑ دیجیے، بس بیٹھ جائیے۔ اللہ کا شکر ہے، میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ 100 سے زیادہ میری تقریریں باہر ملکوں میں ہو چکی ہیں۔ انڈیا میں کتنی تقریر ہوئی اس کا کوئی شمار نہیں ہے، پہلی مرتبہ آپ کے یہاں آیا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ بہت سے کان ابھی حق سننا چاہتے ہیں، بہت سی زبانیں حق بولنا چاہتی ہیں، بہت سے دل حق قبول کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ حق بولا جائے گا، حق سنا جائے گا، حق قبول کیا جائے گا۔ کہہ دیجیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ بولو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان سوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر صدائے رحمت دیتا ہے، اے میرے بندے بہت پاپ کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت گناہ کر چکا ہے، اے میرے بندے بہت خطائیں کر چکا ہے، اٹھ جائیے، رات کا پچھلا پہر ہے، ساری آبادی سو رہی ہے، سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اٹھ کے آنسو کے 2 قطرے بہا دے، سچے دل سے توبہ کر دے۔ قرآن کہتا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل لیتا ہے۔ اور مدینے والے آقا فرماتے تھے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ
گناہ کیا ہی نہ ہو. آپ ذرا سوچو, اصول اور دستور تو یہ ہے کہ پیاسا چل کر کنویں کے پاس جائے, اپنی تشنگی بجھائے, لیکن اگر کوئی کنواں اتنا کریم ہو جائے کہ خود چل کر پیاسے کے پاس آ جائے تو اس کے شان کریمی کا کیا کہنا. بندہ راتوں دن گناہ کرتا ہے, خطائیں کرتا, پاپ کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے بندہ اٹھے, اپنے رب سے معافی مانگے, توبہ کرے, اپنے گناہوں پہ نادم ہو. مگر گناہ کرنے والا تو بستر پہ خراٹے لے رہا ہے, پاپ کرنے والا تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے. اور وہ رحمان الرحیم مولا رات کے پچھلے پہر اپنے بندے کو صدائے رحمت دیتا ہے. ماں باپ نے بیٹے کو کیا تھا تو اخبار میں چھپوا دیا, تاریخی دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. استاد نے شاگرد کو مدرسے سے نکالا, سب کی موجودگی میں ذلیل کر کے نکالا, پھر نے سلسلے سے خارج کیا, سارے مریدوں خلفاء کے بیچ میں ذلیل کر کے خارج کیا. مگر کتنا کریم ہے وہ مولا, کتنا رحیم ہے وہ مولا کہ اس نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے دن کے اجالے میں نہیں, رات کے اندھیرے کا انتخاب کیا ہے, وہ بھی پچھلے پہر کا انتخاب کیا ہے. سب ساری آبادی سو رہی ہو, سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو, ایک توبہ کرنے والا اٹھے, ایک معافی مانگنے والا اٹھے, ایک آنسو بہانے والا اٹھے, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے, معافی مانگے تو خالی معافی مانگنے والا جانے, معاف کرنے والا جانے, آنسو بہانے والا جانے, آنسو کو شان کریمی سے چننے والا جانے, توبہ کرنے والا جانے, توبہ قبول کرنے والا جانے, کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے. مگر یہ جو لوگ نیک تھے, جو نیک لوگ تھے, وہ تو رات کے پچھلے پہر اٹھے, اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا. مگر ہم جیسے مجرموں کو رات کے پچھلے پہر کی نیند بڑی پیاری تھی, ہمیں اٹھنے کی توفیق نہ ہوئی تو ہمارے پروردگار نے کہا, اے میرے بندے تو کہاں تک بھاگے گا. اگر رات کے پچھلے پہر تجھے توفیق نہ ہوئی, پچھلے پہر کی نیند تجھے بہت پیاری ہے, تو جا, سال میں تجھے ایک ایسی رات دے دوں گا اس میں پچھلے پہر کی قید نہ ہوگی. جیسے ہی سورج ڈوبے گا, جب تک سورج نہ نکل آئے, پوری رات میرے رحمت و بخشش کا سلسلہ جاری رہے گا. اور بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد سے زیادہ مقدار میں جہنمیوں کو جنتی بنا دیا جائے گا, پاپیوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جانتے ہو وہ رات کون ہے؟ وہ اسی شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے, لیلۃ الرحمت کہا جاتا ہے, لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے. جو نیک لوگ تھے انہوں نے شعبان کی 15ویں رات میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا. مگر کچھ لوگوں کو اس رات میں بھی توفیق نہ ہوئی. راتیں تو ایسو آرام کے لیے لوگوں نے منتخب کر لی تھی. رحمان الرحیم مولا نے کہا, رات کے پچھلے پہر تجھے توفیق نہ ہوئی, ایک رات میں تجھے توفیق نہ ہوئی تو جا, اب میں تجھے کامل ایک مہینہ دے دوں گا, اس میں پچھلے پہر کی قید نہ ہوگی, رات کی قید نہ ہوگی, پورے مہینے رحمت و بخشش کا سلسلہ جاری رہے گا. اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوگا, دوسرا مغفرت کا ہوگا, تیسرا جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا ہوگا. جانتے ہو وہ مہینہ کون ہے؟ وہ وہی مہینہ ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے, جو اس مہینے کے بعد آنے والا ہے. مسلمانوں, کتنا کریم ہے وہ مولا, کتنا رحیم ہے وہ مولا. ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم اور آپ اپنے دامن میں خزینے اکٹھا کریں, اور اپنے ماں باپ سے بھی, اپنے اولاد سے بھی, اپنے رشتہ دار سے بھی اگر کوئی حق باقی ہے تو اس کو معاف کرا لیں. اس لیے کہ اس رات میں اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی, جو بدکار ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, جو کاہن ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, جو زناکار ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, جو جادوگر ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, جو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, جو شراب کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور یہ وقت آنے سے پہلے اگر سارے گناہوں سے دل سے توبہ کر لے تو اس مبارک رات میں اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور سن لو, اگر نبی کی بارگاہ میں توہین کی ہے, گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے تو بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اس لیے ضرورت ہے جن لوگوں نے مدینے والے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے, وہ اس رات کے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے اور مدینے والے آقا کو مان لے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور میرے مرشد بارہ شیر بیش سنت فرماتے تھے, پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے, جان عشق مصطفیٰ
روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اجازت دیجیے تو وہ تاریخ بتا دوں۔ بولیے بتاؤں؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک، 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیت ہیں۔ بولو پورے قرآن پر آپ سب کا ایمان ہے؟ کتنے لوگوں کا؟ ماشاءاللہ سب کا ایمان ہے۔ اور یہ کچھ مولویوں کی کتابیں ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کتابوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ میری حیثیت ایک وکیل کی ہوگی، آپ کی حیثیت ایک جج کی ہوگی۔ فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری کہ اللہ کی بات مانیں گے کہ ملا کی بات مانیں گے۔ ارے زور سے بولو، کس کی بات مانو گے؟ کس کی بات؟ کتنے لوگ اللہ کی بات مانیں گے؟ سارے لوگ مانیں گے۔ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ سب سننی تھے پہلے؟ ہمیں تو بتایا قاضی صاحب نے کہ ہمارے گاؤں میں بھی سارے لوگ سننی تھے۔ ارے بولیے تھے کہ نہیں تھے؟ مگر کچھ لوگوں نے آ کے بہکایا اور بولا بھالا مسلمان نہیں جان پایا اور سوچنے لگا کہ یہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں سب اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں، اور انہی کی بات کو صحیح سمجھ کے انہی کے راستے پر چلنے لگا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حق واضح کر دوں۔ بولیے واضح سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کتاب لکھی جاتی جھگڑے کے لیے کہ صلح کے لیے، اصلاح کے لیے کہ فساد کے لیے؟ مگر یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ اس کو لکھا مولانا اسماعیل دہلوی نے، حاشیہ چڑھایا علی میاں ندوی نے، اور یہ کتاب ندوہ کے پریس سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہے، اور ندوہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک پڑھائی نہیں جاتی، جب تک کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی، فضیلت کی سند نہیں دی جاتی۔ اس کتاب کو تبلیغی جماعت والوں نے بھی چھپوایا، دیوبند والوں نے بھی چھپوایا، اور غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والوں نے بھی چھپوایا۔ اب آپ یہ نہ سمجھو کہ ندوہ کی چھپی ہوئی کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھے تو ندوہ تو لکھنؤ میں ہی اس لیے یہ بول رہے۔ میں یہ کتاب دکھا کے لکھنؤ میں ندوہ کے سامنے بھی تقریر کرتا ہوں۔ آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو کتاب دکھا رہے ہو یہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہے، اور جب بات ان کی کتاب میں لکھی ہے تو انہیں یا تو خاموش رہیں یا حق مان کے توبہ کر لیں۔ جھگڑا اسی کتاب سے شروع ہوا۔ باپ بیٹے میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، ماں بیٹی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، شوہر بیوی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بھائی بھائی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گھر گھر میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، قریہ قریہ میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بستی بستی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، پورے ملک ہندوستان میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، نبی کو ایسے مانو جیسے اللہ بتائے۔ کیسے مانو؟ قرآن جیسے بتائے ویسے مانو، اور وہ کہتے ہیں نبی کو ایسے بتاؤ جیسے تقویۃ الایمان بتائے۔ تو نبی کو ملا کے بتانے کے مطابق مانو گے کہ اللہ کے بتانے کے مطابق؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ دیکھیے یہ ہے کتاب تقویۃ الایمان، اور اس کتاب کا صفحہ ہے 30۔ کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ صفحہ ہے 30۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کتاب کے صفحہ 30 پر لکھا، بے اختیار ہونے کی بات چل رہی، اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ زور سے بولو، بات اچھی لگے تو کہو سبحان اللہ۔ کیا کہو؟ بول کے بتاؤ کیا کہو؟ اور خراب لگے تب کیا بولنا چاہیے؟ کیا بولنا چاہیے؟ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سرکار غریب نواز کے دیار میں رہتے ہو، تو نبی اور ولی کو جو شیطان بھوت کی طرح لکھ دے تو اس کی بات اچھی لگ رہی کہ خراب؟ زور سے بولیے، تو کیا بولنا چاہیے؟ کیا بولنا چاہیے؟ پھر سے سن لو، یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی بات ہے۔
کہ اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. بھول گئے آپ؟ ارے بول کے بتائیے، بول کے بولیے معاذ اللہ. اور یہ کس کی کتاب ہے؟ آؤ اللہ کی کتاب سے پوچھے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں. تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے بتایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جنتی اور جہنمی. بولو بولو، جنتی اور جہنمی. اب آپ بہت سوچ سمجھ کے بتائیے گا، اولیاء انبیاء جنتی ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا. اور شیطان بھوت، اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی. اللہ قرآن میں کہتا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. گویا قرآن نے فیصلہ کر دیا اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں ہو سکتے. مگر یہ ملا لکھ رہا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. اب معظمہ بعد و قرب و جوار کے مسلمانوں، دونوں کتابیں آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ اللہ کی بات مانو گے کہ ملا کی بات مانو گے؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ، آپ اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کے شفاعت چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اور سبحان اللہ، یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جتنے لوگ نبی کو زندہ مانتے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں، اٹھائے رہیے گا. نبی کو زندہ مانتے ہیں، نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا چاہتے ہیں، نبی کی شفاعت چاہتے ہیں، تو جو آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھے، اب بولو اس سے سلام تو نہیں کرو گے؟ اس کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے؟ اس کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ اس کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے؟ اس کے ہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے؟ اسے دعوت تو نہیں کھلاؤ گے؟ اس کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے؟ بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ. یا رسول اللہ، تاج شریعہ، تاج شریعہ، تاج شریعہ، تاج بڑھ جائیے شریعہ. عارف بھائی، بڑھ جائیے. اعلیٰ حضرت، فون بھی آپ ہی نے کیا اور نعرہ بھی آپ ہی لگائیں گے. آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر نعرہ یاد ہو تو کبھی کبھی نمبر بدل دیا کیجیے، آپ لوگ بھی نعرہ لگائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں معمولی جھگڑا، یہ بریلوی لوگ تو فتنے کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کی بات کرتے ہیں، فساد کی بات کرتے ہیں. وہی لوگ بہت اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کچھ نہیں کہتے. ہم تو ان کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا. تو ہم برے ہیں کہ جنہوں نے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا وہ برے ہیں؟ ارے بولو. وہ لوگ کچھ نہیں کہتے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں کو شیطان بھوت کی طرح لکھا ہے، اور یہ بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. کبھی آپ نے سوچا؟ کہتے ہیں معمولی جھگڑا، نیاز کا جھگڑا، فاتحہ کا جھگڑا، درود کا جھگڑا، سلام کا جھگڑا، چادر کا جھگڑا، گاگر کا جھگڑا، حلوے کا جھگڑا، مرغے کا جھگڑا. یہاں جھگڑا نیاز کا بھی ہے، فاتحہ کا بھی ہے، درود کا بھی ہے، سلام کا بھی ہے، چادر کا بھی ہے، گاگر کا بھی ہے، حلوے کا بھی ہے، مرغے کا بھی ہے. جو جائز اسے ناجائز کیوں کہتے ہو؟ جو حلال اسے حرام کیوں کہتے ہو؟ مگر بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ان لوگوں نے مدینے والے آقا کی توہین کی ہے. ایک مسلمان سب برداشت کر لے گا، مگر جس پیغمبر کا کلمہ پڑھے ان کی توہین برداشت نہیں کرے گا. بولو برداشت کرو گے؟ اے بیٹا اٹھو نا، ہاں اٹھو نا، مجھے تکلیف ہو جاتی. بہت دور سے میں آیا ہوں، بنگال میں تھا، بالکل کشن گنج کے علاقے میں، اور وہاں سے لمبا سفر کر کے رودولی آیا، پھر وہاں سے سیدھے سفر کر کے آپ کے یہاں تک آیا، اور پھر آپ کے یہاں سے بریلی شریف جانا. ابھی چاند رات تک یہی سلسلہ چلے گا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یہی تمام ہوتی ہے. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک عبارت اور سن لیجیے. ایک بات بتائیے، امام حسین کی منت آپ لوگ مانتے ہیں؟ جی. سرکار غریب نواز کی نظر و نیاز کرتے؟ اللہ والوں کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھتے ہیں؟
مدینے والے آقا کو پکارتے ہیں تو ذرا کہہ دو یا رسول اللہ. گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کے کہہ دو یا رسول اللہ. سنہری جالیوں کو یاد کر کے کہہ دو یا رسول اللہ. کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں یا رسول اللہ کہنے میں. ہمارے ہاں یو پی میں ایک کوتوالی ہے روناہی، ایک کوتوالی ہے دریا باغ، ایک کوتوالی ہے ٹکئی نگر، اور تینوں کوتوالی کے گاؤں میں اتفاق سے جھگڑا ہو گیا سلام پر. ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے جو نبی کے سلام پہ جھگڑا کر رہے ہیں. مار پیٹ ہو گئی. تھانے میں کیس پہنچ گیا تو تھانے والوں نے کہا 5 مولوی ادھر کے 5 مولوی ادھر کے تھانے میں آ جائیں اور بیٹھ کے آمنے سامنے بات کر لیں، جو صحیح ہوگا اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اب تینوں کا واقعہ بیان کروں گا تو تقریر رہ جائے گی، بس خالی ایک کوتوالی کا واقعہ آپ اجازت دو تو بتا دوں. بولیے بتا دوں. ٹکئی نگر جب پہلے دن ہم وہاں پہنچے تو ان کے مولویوں نے جب ہم کو دیکھا تو کہنے لگا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ رودولی سے آپ نے بلایا ہے تو ہم بھی اپنے مولانا کو باہر سے بلا لیتے. تو ہم نے کہا ایسا ہے دل کا ارمان دل میں نہ رکھو، اب یہی کوئی تاریخ متعین کرو، 10 دن 15 دن 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد پھر یہی پرشاسن کے سامنے کوتوالی میں مناظرہ ہو جائے، حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. 10 دن کے بعد تاریخ متعین ہوئی. ادھر کے 1 درجن مولانا، ادھر کے ہم لوگ پہنچے اور شاسن پرشاسن کے بہت لوگ، بہت بڑا مجمع. سب سے پہلے ہم ہی سے پوچھ لیا، اے ڈی ایم ایس ڈی ایم سی او ایسا سب لوگ موجود. مولانا آپ لوگ درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ نہ پڑھتے نہ جھگڑا ہوتا. تو ہم نے کہا درود و سلام ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا، حدیث میں لکھا، ان کی کتاب میں لکھا. کہا قرآن میں حدیث میں ان کی کتاب میں بھی لکھا درود و سلام پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا بالکل لکھا. کہا جب آپ کی کتاب میں بھی لکھا، قرآن حدیث میں بھی لکھا، تو آپ لوگ منع کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ منع اس لیے کرتے ہیں کہ درود و سلام سے ہم کو کوئی چیڑ نہیں ہے. یہ لوگ جب سلام پڑھتے ہیں تو یا لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ یا لگا دیتے ہیں. اور یہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے، کسی اور کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، شرک ہو جاتا. اس لیے ہم لوگ منع کرتے تھے. تو وہاں یہ طے ہوا تھا کہ جو خاص خاص پوائنٹ ہے وہ تھانے میں لکھا جائے. کوتوالی میں ہم نے کہا اس کو لکھیے کہ انہوں نے کہا یا اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے. لکھ دیا گیا. اب اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کبھی قبرستان جاتے ہو؟ تو کہا سال بھر جائیں نہ جائیں مگر جب شب رات کا وقت آتا ہے تو شعبان کے مہینے میں چلے جاتے. ہم نے کہا جب شب برات میں قبرستان جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہم نے کہا رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو قبر کے مردوں کو سلام کرو. ہم نے کہا کیسے سلام کرو؟ کہا حدیث میں جیسا ویسے. ہم نے کہا کیسا حدیث میں ہے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا قبرستان جاؤ تو قبر کے مردوں کو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. کیا کہو؟ زور سے بولیے، آج امتحان بھی آپ لوگوں کا ہو جائے، اس لیے کہ شب رات آنے والی ہے 3 دن کے بعد. کیا کہو گے؟ 2 ہی دن کے بعد. کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ زور سے بولو. السلام علیکم یا اہل القبور. ہم نے کہا دیکھیے صاحب ابھی انہوں نے کہا تھا یا اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے، اب یہ کہہ رہے ہیں قبرستان ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. تو کیا ان کے گاؤں کے قبرستان میں جتنے مردے ہیں سب اللہ ہیں؟ انہیں یا کہہ کے سلام کر رکھ. چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، پسینہ، کبھی رومال سے پوچھے کبھی ہاتھ سے جھاڑے، کوئی جواب نہیں بن پڑے. سب ایک دوسرے کو کہنی مانے تم بولو، وہ کہے تم بولو، وہ کہے تم بولو. کوئی بول ہی نہیں پا رہا تھا. ایک اٹھا مولانا آگ میں دھول مت جھونکیے، ڈنڈا مت ماریے. ارے ہم منع اس لیے کرتے ہیں کہ جو سامنے ہو اس کو یا کہہ کے سلام کرنا چاہیے اور جو سامنے نہ ہو اس کو یا نہیں کہنا چاہیے. تو ہم نے کہا چاہیے بتاؤ کہ جس قبرستان میں جا کے یا کہہ کے سلام کرتے ہو قبر کے مردے تختے ہٹا کے مٹی کھود کے باہر نکل کے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہنے لگے مولانا بہکانے کی کوشش مت کیجیے، مردہ تو نہیں سامنے آتا مگر اس کی قبر سامنے رہتی، اور رسول اللہ کی قبر ہزاروں میل کی دوری پر مدینے میں. اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ یا کہہ کے سلام نہ کرو. ہم نے کہا دیکھو ان کے بعد میں فرق ہو گیا.
پہلے تو یہ کہہ رہے تھے یا اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے، اب بدل دیا بیان کی جو سامنے اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ چلیے مان لیتے تھے کہ قبر کا مردہ سامنے نہیں، قبر سامنے ہے، لیکن اگر گاؤں کھیلے کے قبرستان ہو تب تو ساری قبریں سامنے آ جائیں گی، لیکن اگر بمبئی کے ناریل باڑی کا قبرستان ہو جو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، تو کیا ہر قبر کے سرانے پائنٹی جا کے سلام کریں گے؟ کہا نہیں، دروازے سلام کر لیں گے۔ ہم نے کہا نہ قبر کا مردہ سامنے نہ قبریں سامنے، اور سب کو دروازے پر کھڑے ہو کے یا کہہ کے سلام کر رہے ہو، تو جب تم اپنے قبرستان کے مردے کو بغیر دیکھے یا کہہ کے سلام کر سکتے ہو تو مدینے کے زندہ رسول کو یا کہہ کے سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پرشاسن نے بھی کہا کہ نہیں، بات تو آپ کی صحیح ہے، ہمارے بھی سمجھ میں آ رہی کہ کہہ سکتے تھے۔ اب وہ لوگ بھی لاجواب ہو گئے، تو ایک مولوی نے کہا مولانا چلیے ٹھیک، آپ یا لگا دیجیے، مگر کھڑے کھڑے سلام نہ پڑھیے۔ ہم نے کہا آپ کو کھڑے ہونے سے کیا تکلیف ہو گئی؟ کیوں تکلیف ہو گئی آپ کو؟ کہنے لگے تعظیم تو اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ لوگ رسول اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ شرک ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پرشاسن سے پوچھا آپ لوگ کبھی مسلمان کے ہاں شادی میں گئے؟ کہا کئی جگہ اتفاق ہوا۔ ہم نے کہا نکاح کے بعد کیا کہا جاتا؟ کہا لوگ دولہا میاں سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ سلام کرو۔ کیوں قاضی صاحب آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ سلام کرو۔ اب اپنے کو سلام کروانا ہو تب تو دولہا میاں سے کہے میاں کھڑے ہو جاؤ سلام کرو، اور ساری خدائی کے آقا کو سلام کرنا ہو تو گھٹیا بیار ہو جائے، کہے بیٹھے بیٹھے سلام پڑھ لیا کرو، کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پرشاسن کے لوگوں نے کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہ کیسا آپ لوگوں کا فیصلہ، کھڑے ہونے سے آپ کو الرجی کیوں ہے؟ کہنے لگے دیکھیے آپ بات نہیں سمجھ پائیں گے، یہ دین کی بات ہے، آپ لوگ کیا سمجھیں؟ ہم نے کہا چلیے آپ بتائیے دین کی بات ہے۔ کہا نماز میں سلام پڑھا جاتا بیٹھ کے تحیات میں، تو جو چیز نماز میں جیسے ہو نماز کے باہر بھی ویسے ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا چلو اگر یہی اصول مان لو تو نماز میں بیٹھ کے سلام پڑھا جاتا ہے، یہ بتاؤ قرآن نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ رکوع میں پڑھتے ہو کہ سجدے میں پڑھتے ہو کہ قعدے میں؟ کہا نہیں وہاں تو کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا مسجد میں مدرسے میں بورڈ لگا دو، جب کسی کو قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو قرآن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے، چاہے مدرسے کا بچہ ہو، چاہے مسجد کا نمازی ہو، چاہے گھر میں قرآن پڑھنا چاہے مرد یا عورت، تو بیٹھ کے نہ پڑھیں بلکہ ہاتھ میں قرآن لے کے کھڑے ہو کے پڑھیں، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ جو چیز نماز میں جیسے ہو اسے ہونا چاہیے۔ تو قرآن نماز میں کھڑے کھڑے پڑھا جاتا ہے، تو نماز میں قرآن کھڑے کھڑے پڑھا جاتا ہے، نماز کے باہر بھی کھڑے کھڑے پڑھو۔ کہنے لگے مولانا جی نہیں، نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھا جاتا، نماز کے باہر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے کہا سنو، نماز میں سلام بیٹھ کے پڑھا جاتا، نماز کے باہر کھڑے کھڑے پڑھا جاتا۔ ہم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب قبرستان جاتے ہو تو قبر کے مردوں کو جب سلام کرتے ہو تو پلٹی مار کے بیٹھ جاتے ہو کہ اکڑو بیٹھ جاتے ہو کہ لیٹ جاتے ہو، کب سلام کرتے ہو؟ کہا نہیں قبرستان میں تو کھڑے کھڑے سلام کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تعجب ہے، اپنے گاؤں کے قبرستان کے مردے کو تو کھڑے ہو کے سلام کرو کوئی فتویٰ نہ لگے، اور مدینے کے زندہ رسول کو کھڑے ہو کے سلام کیا جائے تو فتویٰ لگا دیتے تھے، یہ کون سی حکمت ہے؟ کہنے لگے مولانا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم آپ سے بحث نہیں کر پائیں گے، مگر ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے کہا نہیں تم بھی پڑھتے ہو، سارے تمہارے مولانا پڑھتے تھے۔ کہا ہم نے کب پڑھا؟ ہم نے کہا کھڑے ہو کے پڑھا، ہاتھ باندھ کے پڑھا۔ کب پڑھا؟ ہم نے کہا نماز میں پڑھا۔ کہا نماز میں کب پڑھا؟ ہم نے کہا قرآن کی آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو سارے رسولوں پر، پورے سال پڑھو نہ پڑھو، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز پڑھ لیں، حافظ صاحب کھڑے ہوئے تو مسجد کے محراب میں نیت باندھے کھڑے اور سارے رسولوں پر وسلام علی المرسلین کہہ کے سلام بھیج رہے، تو جب حالت نماز میں سارے رسولوں پر ہاتھ باندھ کے کھڑے کھڑے سلام پڑھنا جائے تو میلاد شریف کی محفل میں مدینے والے آقا پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز کیسے ہوگا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولو، عقلیں چھین لیتا۔ دیکھیے یہی کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ ہے 29، لکھتے ہیں یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے وہ کہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ اگر آپ منت مان لو
نبی یا ولی کو پکار لو، نظر نیاز کر لو، انہیں وکیل اور سفارشی سمجھ لو، اللہ سمجھ کے نہیں، اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھ کے، تو ابو جہل کے برابر مشرک ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ بزرگوں کی نظر و نیاز کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سب لوگ منت مانتے ہیں، نظر و نیاز کرتے، مدینے والے آقا کو پکارتے، کہہ دو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ، سب مل کے بولو یا رسول اللہ، یا غریب نواز، 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 یا غریب نواز۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے برابر مشرک ہو گئے۔ اب آپ بتاؤ، جن کا اتنا غلط عقیدہ ہو، وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھ لیں، آپ انہیں اپنا بھائی سمجھو گے؟ ارے بولو، یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اور سن لو، یہی کتاب ہے، اسی کتاب کا صفحہ 19 لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ کہتے ہیں کوئی، چاہے نبی ہو یا ولی، اللہ نے کسی کو کوئی پاور، کوئی اختیار دیا ہی نہیں، کسی کو کوئی پاور، کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ ملا کی کتاب کہہ رہی۔ اب آؤ اللہ کی کتاب سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے کسی کو پاور، اختیار ملا ہے کہ نہیں؟ مطلق کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ اور جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن بیان کر رہا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اور جب بن جاتی فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مار دیتا ہوں، اور جب چھو کر دیتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑنے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ، میں اندھے کو بینائی دیتا ہوں، والابرص، میں کولی کو شفا یاب کرتا ہوں، احیی الموتى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، باذن اللہ، اللہ نے مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ملا کہہ رہا اللہ نے کسی کو کوئی پاور نہیں دیا، تصرف کی طاقت نہیں دی۔ اللہ کیا بیان کر رہا کہ حضرت عیسیٰ کو اتنا اللہ نے پاور دیا تھا کہ وہ مٹی کی مورت بنا لیتے تھے، پھونک مار کے اڑا دیتے تھے، اندھے کو بینائی دے دیتے تھے، کولی کو شفا یاب کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب آپ بتاؤ اللہ کی مانو گے کہ ملا کی مانو گے؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو یہ ملا کی کتاب اللہ کی کتاب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جتنے لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں، اور جس کے سمجھ میں آیا وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ سب کے سمجھ میں آ رہا ماشاءاللہ۔ سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہی تقریر میں کہہ دیا تو ایک مولوی صاحب کہو گے مولانا آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ نبی کے بارے میں، ہم نبی کا اختیار تو مان لیتے ہیں، مگر خواجہ صاحب کا اختیار، غوث پاک کا اختیار ہم نہیں مانیں گے، اس کا ثبوت دیجیے۔ ہم نے کہا وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ کہا ولی کا اختیار قرآن سے ثابت؟ میں نے کہا بالکل ثابت ہے۔ کہا کیسے؟ آپ اجازت دو تو بتا دوں۔ بولیے بتا دوں، سمجھ میں بات آ رہی؟ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں کہ غلط؟ آپ ٹوک دیجیے گا اگر میری بات کچھ غلط ہو رہی ہو، میں لائن سے بے لائن ہوں تو آپ ٹوک دیجیے گا، ہمارے علماء ٹوک دیں گے صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں۔ بولیے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کہنے لگے مولانا قرآن کی جو آیتیں آپ نے پڑھی وہ نبی کے بارے میں، اب ولی کے بارے میں آپ ثبوت دیجیے۔ ہم نے کہا یاد کرو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے حدود غائب، حدود ایک پرندہ جب آیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا تم کہاں تھے؟ کہا میں ملک سبا گیا تھا، میں نے وہاں ایک رانی کو دیکھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا تخت ہے، یہ قرآن میں ہے، وہ 7 محل میں تالے کے اندر بند بیٹھا کرتی ہے، مگر وہ شرک کرتی، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا اور حضور سے کہا روشن دان جھلوکھا سے ہوتے ہوئے لے جاؤ اور ملکہ کی گود میں ڈال دو، لے جا کے گود میں ڈال دیا۔ اب ملکہ نے خط پڑھا تو کانپنے لگی۔ درباریوں نے کہا آپ ڈر گئی، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ کہا نہیں ٹھہرو، پہلے ہم ان کا امتحان لیں گے۔
اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان سے جنگ کریں گے، اور اگر وہ نبی ہیں تو جا کے ایمان لائیں گے۔ اس نے سردار بلائے، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، مشک، زعفران کے بہت سے تحفے دیے، کل لے کر جاؤ۔ اگر وہ تحفہ قبول کر لیں گے تو میں سمجھ لوں گی کہ وہ بادشاہ ان سے جنگ کروں گی۔ اگر تحفہ لینے کے بجائے وہ ایمان کا مطالبہ کرتے رہے تو میں یقین کر لوں گی یہ نبی ہیں، جا کے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤں گی۔ اب ملکہ کے قاصد چلے، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو اپنے درباریوں سے کہا جاؤ، ملکہ کے قاصد آ رہے ہیں، 50 کلومیٹر تک پوری سڑک سونے چاندی کے اینٹ کی بنا دو۔ کاہے کی اب ملکہ کے قاصد جب آگے بڑھے، پیر بڑھایا تو سونے کی اینٹ پہ، دوسرا پیر اٹھایا چاندی کی اینٹ پہ۔ اب تعجب میں پڑ گئے کہ ہم جو سر پہ تحفہ لے کے جا رہے تھے وہ تو ہمارے جوتوں کے نیچے ہے۔ شرم سے نظریں جھک گئی، مگر پھر سوچا ملکہ نے بھیجا، لاؤ لے جائیں، چلے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں جب وہ لے کے تحفہ پہنچے تو فرمایا واپس جاؤ، یہ تحفہ اپنی ملکہ کو دے دو۔ کہہ دو ہمیں تحفے کی ضرورت نہیں، وہ آ کے کلمہ لے پڑھے، ایمان لے آئے۔ گئے، اب ملکہ چل پڑی، کل 3 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا۔ کتنا 3 کلومیٹر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ آ رہی ہے، اے میرے درباریوں تم نے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت لا کے ہمارے دربار میں پہنچا دے؟ تو قرآن کہتا قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار صبح شروع ہوتا تھا، دوپہر تک چلتا تھا، اور وہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو فرمایا وہ تو بہت جلدی آ جائے گی، تم نے بہت ٹائم مانگ لیا، میں اس سے زیادہ جلدی چاہتا ہوں۔ تو اب ایک عالم کتاب حضرت سلیمان کے ولی کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ بریلی کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب سے پوچھو۔ بولو یہ کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ قرآن بیان کر رہا۔ حضرت سلیمان کے ولی کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجیے، میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت لا کر آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ ارے زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بولو پلک جھپکنے میں 1-2 سال لگتا ہے، مہینہ 2 مہینہ، منٹ 2 منٹ، کیا کہہ رہے ہیں؟ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور تخت کیا آپ کے شیر کے برابر تھا؟ روایتوں میں 280 فٹ لمبا، کتنا؟ 140 فٹ چوڑا، کتنا؟ 90 فٹ اونچا، کتنا؟ اور سینکڑوں میل کی دوری پر، 7 محل میں تالے کے اندر بند، 280 فٹ لمبا، 140 فٹ چوڑا، 90 فٹ اونچا تخت، سینکڑوں میل کی دوری پر، 7 محل میں تالے کے اندر بند۔ حضرت سلیمان کے ولی کہتے ہیں، قرآن کہتا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ مجھے اجازت دیجیے میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت لا کے آپ کے دربار میں پہنچا دوں گا۔ ہمیں کہنے دیجیے جب حضرت سلیمان کے ولی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ 280 فٹ لمبا، 140 فٹ چوڑا، 90 فٹ اونچا تخت سینکڑوں میل کی دوری سے دربار سلیمانی میں لا کے پہنچا سکتا ہے، تو حضرت سیدنا عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین بے کسا سلطان الہند غریب نواز اجمیری تو سید الانبیاء کے ولی ہے۔ اگر یہ اپنے غلاموں کی حاجت روائی کر دے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ قرآن سے ثابت ہو گیا حضرت سلیمان کے ولی کو اللہ نے پاور دیا ہے، تو میرے آقا سید الانبیاء کے ولی کو بھی اللہ نے پاور دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اے بیٹا اے بیٹا اے بیٹا جلدی آ جانا، لیکن آپ لوگوں کو کوئی کام تو نہیں ہے؟ ممبئی میں تقریر کرنے جاؤ تو جو لوگ اٹھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹوک دیں گے تو جیل سے موبائل ہلو 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 ہلو، یہاں آواز نہیں آ رہی ہے، یہ ہلو ہلو کرتے باہر جائیں گے، پھر ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سیکھ۔
مگر یہاں ایسا نہیں، کچھ بچے چلے گئے تھے مگر حاجت پوری کر کے وہ پھر واپس آ گئے، جو جا رہے ہیں انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ آپ لوگوں کا کوئی فون تو آنے والا نہیں ہے؟ بولیے، اگر زیادہ دیر ہو رہی ہو تو ہم بات سمیٹ دیں، مختصر کر دیں، وہ ٹائم ہے آپ کے پاس، بیٹھیں گے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایک بچہ آج بڑی سادگی سے قاضی صاحب ہمارے پاس پہنچا، کہنے لگا مولانا صاحب 3 مرتبہ ہمارے اس گاؤں میں میٹنگ ہوئی کہ فاتحہ بند کرو۔ کیا بند کرو؟ فاتحہ بند کرو۔ ممبئی میں ایک صاحب آ گئے ہمارے پاس، کہنے لگے مولانا سبیل حرام، کچڑا حرام، شربت حرام، مرغا حرام، حلوہ حرام۔ ہم نے کہا کیوں حرام بھیا؟ کہ آپ لوگ سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، جو سامنے رکھ کے پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتی۔ ہم نے کہا سامنے رکھ کے پڑھنے سے چیز حرام ہو جاتی؟ کہا بالکل۔ ہم نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ابا زندہ ہیں کہ مر گئے؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا جب مرے تھے تو نماز جنازہ پڑھی تھی؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، کون بیٹا ہوگا جو باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے گا؟ ہم نے کہا اچھا جب باپ کی نماز جنازہ پڑھی تو دائیں لٹایا کہ بائیں کی پیچھے؟ کہا آپ تو مولوی لگتے ہیں مگر اتنا بھی آپ کو نہیں معلوم کہ جنازہ دائیں بائیں پیچھے نہیں سامنے رکھ کے پڑھا جاتا؟ ہم نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے فاتحہ سامنے رکھ کے پڑھا جاتا اس لیے حرام ہو گیا، تو اب اپنے ابا کو بھی تم نے سامنے لٹا کے پڑھا، اب یہ بتاؤ تمہارے ابا کیا ہو گئے؟ ہم نہیں بولیں گے، آپ ہی بولو، کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ یہ سورات آ رہی، بولو حلوہ بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو؟ آتش بازی تو نہیں پھونکتے ہو؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ پھلجھڑی نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرو آتش بازی نہیں پھینکیں گے، یہ حرام ہے، حرام۔ بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ یہ رات بھر سائیکل مت دوڑاؤ، آپ بزرگوں کے مزار پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، مگر یہ سب دوڑ بھاگ، یہ بلا وجہ آتش بازی پھونکنا یہ حرام ہے، اس کے بدلے میں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس سے پرہیز کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، وہ کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا پیارا رسول ناراض ہو۔ آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، کیسی کیسی منطق لے کے آتے ہیں، سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں اس لیے حرام ہو گیا۔ میں نے کہا حلوہ سامنے رکھ کے پڑھا تو حرام ہو گیا؟ حلوہ کس سے بنتا ہے؟ آپ کے یہاں کس سے بنتا ہے؟ سوجی سے، چنے کی دال سے، میدے سے، یہی تھا نا؟ شکر ڈال دیتے ہیں، گھی ڈال دیتے ہیں، چوڑا ڈال دیتے ہیں، تو کیا شکر حرام ہے؟ سوجی حرام ہے، چنے کی دال حرام ہے، چوڑا حرام ہے؟ جب یہ سب حرام نہیں ہے تو اگر سب کو ملا کے ایک ساتھ پکا لیا جائے تو وہ حرام کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں سامنے رکھ کے آپ القرآن پڑھتے ہو، آیت پڑھتے ہو اس لیے حرام ہو گیا۔ تو ہم نے کہا جب چولہے پر آپ ہانڈی چڑھاتے ہو، چاول ڈالتے ہو، سالن ڈالتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے ڈالتے ہو کہ نہیں؟ اور بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ تو چاہے ایک آیت پڑھو، چاہے چاروں کل پانچوں کل پڑھ کے پڑھو، تو اگر حرام ہونا ہے تو ایک آیت پڑھنے سے بھی حرام ہو جائے گا۔ اب کون ہے جو کھانے کو حرام کہتا ہے؟ کوئی کھانے کو حرام کہتا ہے؟ مگر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولو عقلیں چھین لیتا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ مقدس رات آ رہی، عبادت کی رات ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت، آپ اجازت دو تو میں آپ کو سنا دوں۔ ہماری ماں، تمہاری ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، میں بستر پر لیٹی تھی، میرے ساتھ اللہ کے رسول مدینے کے آقا بھی لیٹے ہوئے تھے۔ ایک بار سرکار بستر سے اٹھے اور کہیں چلے گئے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرا بستر خالی۔ تو عورتوں کو کچھ ایک بیماری ہوتی ہے شک اور شبہ کی، ہماری ماں اس سے پاک ہے، مگر بہرحال فطری طور پر انہیں خیال ہوا کہ آج ہماری باری تھی، کہیں سرکار کسی دوسری بیوی کے ہاں تو نہیں چلیں گے۔ تو فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ میں نے ایک ایک حجرے کو جا کے دیکھا، سرکار کہیں نظر نہیں آئے۔ میں جنت البقیع شریف میں پہنچا جو مسلمانوں کا قبرستان، تو سرکار وہاں تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ فرماتی جب میں نے وہاں دیکھا تو مجھے اطمینان ہو گیا اور جلدی جلدی میں وہاں سے واپس آئی۔ میرے پیچھے پیچھے سرکار چلے تو جتنا تیز سرکار چلتے میں اس سے اور زیادہ تیز چلتی، اور جلدی جلدی آ کے میں بستر پر لیٹ گئی۔ جب سرکار آئے تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ میں ابھی جنت البقیع سے آ رہا تھا تو میرے آگے آگے ایک سایہ چل رہا تھا، کیا تم بتاؤ گی وہ سایہ کس کا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کا رہا ہوگا، بات ٹال دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا عائشہ تمہاری سانس بہت تیز تیز چل رہی، ایسا لگ رہا بہت تیز تیز دوڑ کے کہیں سے آئی ہو، کیا معاملہ؟ کہنے لگی اب میں سمجھ گئی کہ اب بغیر بتائے چارہ نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ آج آپ میری بستر سے اٹھ کے گئے تھے تو مجھے صبح ہو گیا تھا آپ کے
تلاش میں گئی تھی، آپ کو جنت البقیع میں دیکھا، مجھے اطمینان ہو گیا، میں واپس آ گئی۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ، ہم دونوں بستر پر لیٹے تھے، جبریل امین آ گئے۔ کون آئے؟ زور سے بولو، کون آئے؟ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ شعبان کی 15ویں رات آپ جنت البقیع میں جائیں، اپنے بندوں کی، اپنے امتیوں کے مغفرت کی دعا مانگیں۔ میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ اب دیکھو ایک بستر ہے، پہلو میں سرکار لیٹے ہیں، جبریل امین آئے، نبی کی آنکھوں نے دیکھ لیا، جبریل نے جو کچھ کہا رسول اللہ کے کان نے سن لیا، مگر اماں عائشہ کی آنکھیں نہ دیکھ سکی، اماں عائشہ کے کان نہ سن سکے۔ تو جب اماں عائشہ کی آنکھ نبی کی آنکھ کی طرح نہیں، اماں عائشہ کے کان نبی کے کان کی طرح نہیں، تو کیا ہماری تمہاری آنکھیں نبی کی آنکھ کی طرح ہو سکتی؟ ایک مولوی صاحب کہنے لگے رسول اللہ ہماری طرح بشر، ہماری طرح بشر، ہماری طرح بشر۔ ہم نے کہا کبھی آئینے میں چہرہ دیکھا؟ کہنے لگے دیکھا جبھی تو کر۔ ہم نے کہا کیا نظر آیا؟ کہا جیسے ہمارے چہرے پر دعا کہی تھے ان کے چہرے پر دعا کر، جیسے ہمارے منہ میں دانت تھے ان کے منہ میں دانت، جیسے ہم ویسے وہ ہیں، جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں۔ ہم نے کہا اگر سارا مقابلہ دعا کا دانت ہی کے ذریعے ہے تو نبی ہی کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑا ہو جا، کہتے جیسے تیرے چہرے پر دعا کہتے میرے چہرے پر دعا کہ، جیسے تیرے منہ میں دانت تھے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ کہنے لگے مولانا آپ نے ہم کو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ ہم نے کہا اگر تم اتنا گھٹیا نہیں ہو کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کیا جاؤ تو اتنا بڑھیا کب سے ہو گئے کہ رسول خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ چل نسبت خاک رب عالم پاک، کجا موسیٰ کجا دجال نہ پاک۔ تو یہ شعبان کی 15ویں رات بولو دوڑ لگانے کی ہے کہ عبادت کرنے کی؟ سال بھر تک جو کچھ ہو چکا آپ کا وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی رات میں پیش کر دیا جاتا۔ آئندہ سال بھر کتنے قطرے آپ پانی پیو گے، کتنے دانے آپ رزق کھاؤ گے، کتنا آپ کو ٹھوکر لگے گی، کتنا آپ کا سر درد کرے گا، کتنا آپ کو تکلیف ہوگی، اور وہ اسی رات میں لکھ دیا جاتا۔ بندہ شادی کرتا ہے اور بڑے بڑے خواب دیکھتا مگر اس رات میں اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا۔ تو سال بھر میں جو کچھ ہونے والا اسی رات میں لکھ دیا جاتا۔ اس لیے دن میں اور دوسرے دن آپ روزہ رکھو تاکہ رات میں جب آپ کے سال بھر کا نامہ اعمال اور سب کچھ اللہ کی جانب سے لکھا جائے تو آپ کے لیے اچھی بات لکھی جائے، کوئی بری بات نہ لکھی جائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے۔ بولو کون سی رات ہے؟ اور حلوہ اگر پکا ہو تو کوئی برا نہیں، مگر وہ لوگ کہیں گے 13 تاریخ کو حلوہ پکائیں گے، 15 کو پکائیں گے مگر 14 کو نہیں پکائیں گے، اور اگر آپ پکا کے دے دیجئے تو کھا لیں گے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ جس چیز کو آپ حرام کہہ رہے ہو، ہم سور کو حرام سمجھتے ہیں، کوئی لاکھ ہم سے گردن پہ تلوار رکھ کے کہے تو بھی نہیں کھائیں گے۔ آپ اگر اس چیزوں کو ناجائز کہتے ہو تو کھانا چاہیے۔ ارے بولو کھانا چاہیے، اور کیوں ناجائز ہوگے؟ کاہے کو ناجائز ہوگے؟ کہتے ہیں صاحب ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ یاد کرو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت یوسف نے پوچھا ابا کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کی جدائی میں روتے روتے آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھیں بولو، آنکھیں بند ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا شریف اتارا۔ کیا اتارا؟ اپنے بھائیوں کو دیا، کہا یہ میرا کرتا شریف لے جاؤ، میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، اور انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے، وہ جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا۔ بولو نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت یوسف دعا کر دیتے مولا میری والد کی آنکھیں کھول دیتے، آنکھیں کھل جاتی۔ حضرت یعقوب دعا کرتے مولا میری آنکھیں کھول دے، آنکھیں کھل جاتی۔ مگر نہ باپ دعا کر رہا نہ بیٹا دعا کر رہا، بیٹا اپنا کرتا شریف بھیج رہا اور والد اس کرتا شریف کو چہرے پر ڈال رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت یوسف نے بھیجا، حضرت یعقوب نے ڈالا، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا۔ بولو کہاں بیان کیا؟ بولو کہاں بیان کیا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابیاتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔
میں سوچنے لگا ہے اللہ حضرت یوسف نے بھیجا، حضرت یعقوب نے ڈالا، قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ تو کیا عجب رہا کہ حکمت یہ بھی رہی ہو کہ اللہ کو معلوم ہے کچھ لوگ کہیں گے اللہ کے سوا کسی کو کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں، ہم تبرک کچھ نہیں مانتے، نہ چادر مانتے، نہ گاگر مانتے، نہ حلوہ، نہ مرغا، ہم کچھ نہیں مانتے، ہم بس صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ والے تو حاجت روا ہوتے ہی ہے، اللہ والے تو دافع البلا ہوتے ہی ہے، اللہ والے تو مشکل کشا ہوتے ہی ہے۔ ارے اللہ والے کے جسم سے جو دھاگا لگ جائے وہ دھاگا بھی حاجت روا بن جاتا ہے، وہ دھاگا بھی مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ دھاگا بھی دافع البلا ہو جاتا ہے۔ اور جب حضرت یعقوب نے وہ کرتا شریف چہرے پر ڈالا تو قرآن کہتا فارتد بصیرا، فوراً ان کے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت کا مسئلہ قرآن کے مطابق ہے۔ بولو قرآن کے، زور سے بولو قرآن کے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہم اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہیں مانتے، نہ چادر، نہ گاگر، نہ چوکر، نہ بازو، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت سوچیے تو صحیح، کل تک کہتے تھے مزار پہ گنبد بنانا حرام، مزار پہ چادر ڈالنا حرام، پھول ڈالنا حرام، مزار پہ جانے والے قبر پجوا بدعتی رضا خانی، بولیے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ مگر ابھی کچھ دنوں پہلے جمعیت العلماء والوں نے کانفرنس کی، اور کچھ دنوں پہلے ابھی اجتماع ہوا تھا، تو وہ لوگ بھی خواجہ صاحب کے یہاں گئے، پھول بھی لے کے گئے، ڈالا بھی، اور مزار کا گنبد جمعیت العلماء والوں نے پوسٹر میں اخبار کے ہیڈ میں دیا۔ تو جو چیز ناجائز تھا، حرام تھا، وہ آپ کیوں کرنے لگے؟ گویا پتہ چلا کہ جس چیز کو ناجائز کہتے تھے اب دھیرے دھیرے وہ بھی قریب آ رہے ہیں۔ بولو وہ بھی قریب آ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو مسلک دیا وہ قرآن کے مطابق ہے۔ دیکھو ہمارا ان کا جھگڑا کیا ہے، یہ دیکھو یہی کتاب ہے، اور اسی کتاب کا صفحہ ہے 41۔ کون سا صفحہ ہے؟ 41۔ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ چمار جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں آپ کیا چمار؟ چپل جوتا سینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور بڑی مخلوق میں نبی ولی، چھوٹی مخلوق میں ہم لوگ، اور کہتے ہیں ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب یہ بتاؤ اللہ نے سب ذلیل ہی پیدا کی؟ قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، مگر منافق نہیں جانتے۔ اللہ قرآن میں کہتا وہ تو اذروہ وتوقروا، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ تو اللہ تو نبی کو عزت والا کہہ رہا اور ملا چمار سے زیادہ ذلیل کہہ رہا۔ اب بولو اللہ کو قرآن کے نبی کو قرآن کے مطابق مانو گے یا تقویۃ الایمان کے مطابق؟ ارے زور سے بولو۔ تو یہ ملا کی بات غلط ہے کہ نہیں؟ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک عبارت اور سنا دیں۔ بولیے سنائیں۔ نیند آ رہی؟ کتنے لوگوں کو؟ ارے آپ لوگوں کو نیند آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتا رہے ہیں نہیں آ رہی، نہیں آ رہی نا؟ تو کچھ بیان کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کل دیکھیے گا انشاءاللہ اسی گاؤں کے کتنے ہمارے بھائی ہوں گے جو آپ سے کہیں گے کہ اب تک ہم غلط فہمی میں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اصل جھگڑا کیا ہے۔ کہیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ابھی بہت سے کان ہیں جو حق سننا چاہتے ہیں، بہت سی زبانیں ہیں جو حق بولنا چاہتے ہیں، بہت سے دل ہیں جو حق قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں غلط بولوں کتاب لوگ موجود ہے، آ کے دیکھ لو، اور اگر غلط بولوں تو کم سے کم 50 جوتے مارنا۔ کتنے؟ میں سر جھکا کے 50 جوتے برداشت کر لوں گا۔ اگر میری بات صحیح ہے، تمہاری کتاب میں ایسا لکھا ہے تو تم توبہ کر لو اور میں تمہیں گلے سے لگا لوں گا۔ ہلو ہلو، بیٹھے رہیے آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ ہم جوتا مارنے نہیں آئے، ہم تو گلے سے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ ہے 180، لکھا مولوی اسماعیل دہلوی، جس کا نام محمد یا علی ہے
وہ کسی چیز کا مختار نہیں. زور سے بولو معاذ اللہ. جس کا کہاں بولتے, جن کا کہاں بولتے. اگر ہم قاضی صاحب کا نام لیں تو کہیں گے جن کا نام قاضی صاحب ہے, ہم سے بڑے, تو بڑا بتانے کے لیے کیا بولیں گے. اور یہ بچہ عزیز مولوی نعمان رضا, جن کی آپ نے نعتیں سنی ہے, خواجہ صاحب کے منقبت ہم بھی ان سے سننا چاہتے تھے, اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں سن لیں گے. شریف پالی صاحب سے آپ نے نعت سنی, تو یہ بچہ ہمارے مدرسے میں پڑھتا, اگر جس کا نام لینا ہوگا تو کیا کہیں گے, جس کا. کسی کو اپنے سے چھوٹا بتانا ہو تو کیا بولا جاتا ہے, جس کا. اور بڑا بتانا ہو تو کیا لکھ رہے ہیں, جس کا نام. جن کا نہیں لکھتے, جس کا نام. محمد یا علی, وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. بولو اس میں نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کل کوئی کہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتے, تو میں عرض کروں گا اس دھوکے میں نہ رہیے گا. دیکھیے یہی کتاب ہے, اپنے مولانا کا نام لکھنا ہوا تو لکھا مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے مولانا کا نام لکھا تو القاب و آداب کے ٹائٹل چڑھا دیے. مجاہد اسلام بھی لکھا, عالم ربانی بھی لکھا, مولانا بھی لکھا, شاہ بھی لکھا, شہید بھی لکھا, رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا, حضرت بھی لکھا, مولانا بھی لکھا, سید بھی لکھا, رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا, اور ساری خدائی کے آقا کا نام لکھا, مولائے کائنات کا نام لکھا. تو جناب تک نہیں لکھا, سیدھے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے, وہ کسی چیز کا مختار نہیں. آپ قرآن کے 30 پارے اٹھا کے دیکھو, 114 سورتیں اٹھا کے دیکھو, 6666 آیتیں دیکھو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو پکارا تو نام لے کے پکارا, یا آدم کہہ کے پکارا, یا نوح کہہ کے پکارا, یا یحییٰ کہہ کے پکارا, یا زکریا کہہ کے پکارا, یا ہود کہہ کے پکارا, یا داؤد کہہ کے پکارا, یا سلیمان کہہ کے پکارا, یا یعقوب کہہ کے پکارا, یا یوسف کہہ کے پکارا, یا ابراہیم کہہ کے پکارا, یا اسماعیل کہہ کے پکارا, یا موسیٰ کہہ کے پکارا, یا عیسیٰ کہہ کے پکارا. مگر قرآن کے 300 پارے پڑھ ڈالو, 114 سورتیں پڑھ ڈالو, 6666 آیتیں پڑھ ڈالو, ہمارے تمہارے آقا کو اللہ نے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. 1000 بار بسویم جہن سے مجھ کو گلان انہوں نے نام تو گفتن کمالے بے ادبی. جب جب پکارا تو کس شان سے پکارا, کبھی تو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا, کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا. نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائیں, اللہ نے بددعا کہہ دیا. نبی نے چہرے پہ زلفیں بکھیری, اللہ نے قرآن میں واللیل اذا سجا فرما دیا. نبی نے کالا کمبل اوڑھا, اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ دیا. نبی نے چادر لپیٹی, اللہ نے یا ایھا المدثر کہہ دیا. یہ خدا نے پیدا کیا ہے. قرآن میں اپنے بندوں کو اپنے نبی کا احترام سکھاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اللہ رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا. ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, نبی کی آواز پہ آواز اونچی مت کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ نبی کو دھیمی آواز سے بلاتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے اجر عظیم ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو میرے نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اگر وہ لوگ باہر کھڑے ہو کے صبر کرتے, نبی جب اپنے آپ باہر آتے صبر دے حال کرتے, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے وہ تو ازروہ و توقرون. میرے نبی کی تعظیم کرو, میرے نبی کی توقیر کرو. جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو, میرے نبی کو رائنا مت کہنا, اگر کہنا یہ تو انظرنا کہنا. جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے ورفع بعضهم درجات. محبوب میں نے آپ کو سب پہ درجوں بلند کر دیا. جس خدا نے پیدا کیا ہے ہجرت کے رات ہمارے تمہارے نبی نے ایک مٹھی کنکریاں پھینک دی تھی. کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا, جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکا تھا. مکے کے کافروں سے پوچھو تمہاری طرف کنکریاں کس نے پھینکی تھی, کافر کہیں گے رسول
اللہ نے پھینکی تھی؟ صحابہ سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ جواب دیں گے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی۔ صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ اب صحابہ سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا؟ کہیں گے نبی کا ہاتھ تھا۔ ساری خدائی کہے گی نبی کا ہاتھ تھا۔ نبی فرمائیں گے میرا ہاتھ تھا، مگر خدا جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ جی ہاں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا۔ ورفعنا لک ذکرا، اے پیارے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں حتیم ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں مقام خلیل ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں مستجاب ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں میزاب رحمت ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں رکن شامی ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں رکن ایمانی ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں صفا ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں مروہ ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں عرفات ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں مزدلفہ ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں مینا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وانت حل بہذا البلد، اے پیارے مصطفیٰ شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے معظم آباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو یا ایھا النبی کا ہے، یا ایھا الرسول کا ہے، طٰہٰ و یاسین کا ہے، بشیر و نذیر کا ہے، سراج منیر کا ہے، رحمت للعالمین کا ہے، مزمل و مدثر کا ہے۔ مگر یہ کیسا امتی ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے انہیں کو شیطان بھوت کی طرح لکھ رہا، کمال سے زیادہ ذلیل لکھ رہا، ذرے ناچیز سے کمتر لکھ رہا۔ اے معظم آباد والو، یہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں ہے، جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی توہین ہے۔ ہر وفادار امتی کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے۔ کیا بھول گئے تم نے غیرت دار ماں کا دودھ پیا ہے؟ تمہاری ماں نے گود میں لے کے سبق پڑھایا تھا، بیٹا خون میں نہاؤ، زخم سے ہو سر پیدا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ اس لیے نبی کے دشمنوں سے کہہ دو جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے۔ تمہارا یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان سے ہے احمد رضا خان یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، 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 آہا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ نعرے تکبیر یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج حضرات الشریعہ۔ بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ارے زور سے بولو، کچھ اور سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ سب سنیں گے۔ اے بیٹا اے ہاں آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ۔ تو نقد سنیں گے کہ ادھار سنیں گے؟ جی آپ اپنے نبی کے لیے جان دے دیں گے؟ کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ سب دے دیں گے۔ تیار ہیں سب؟ یقیناً دے دیں گے۔ امتحان لے لوں؟ قاضی صاحب میں ایک مرتبہ گجرات گیا تو 12 تقریریں ہمیں راجکوٹ میں کرنی تھی۔ میں نے ایک تقریر میں کہا داڑھی رکھو، کوئی نہیں اٹھا، دوسرے میں کہا داڑھی رکھو، کوئی نہیں اٹھا، تیسرے میں کہا داڑھی رکھو۔ تو تیسری تقریر میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بیٹا داڑھی رکھو گے؟ کہا حضرت رکھ تو لیتا مگر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔
ہم نے کہا یہ کس نے بتایا کہ جو داڑھی رکھ لیتے ان کی شادی نہیں ہوتی؟ تو ایک نوجوان اور کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ گجرات ہے، گجرات بہت بھیانک فساد، جتنے داڑھی والے تھے چن چن کے مار ڈالے گئے۔ آج میں تقریر کے لیے جب چلنے لگا تو ایک بچہ بالکل آنکھ میں آنسو بھر کے دل سے رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب یہ آئے دن جو ملک کے حالات سنائی دے رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے؟ کرسیوں پر ظالم بیٹھے ہیں، ظلم و تشدد بربریت کا ننگا ناچ نچا جا رہا۔ آپ کی اسی راجستھان میں راج سمند میں تھا، کیا نام تھا؟ شہید الاسلام جی، کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے شہید کر دیا گیا اور اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور جس نے یہ بربریت کا ننگا ناچ ناچا اس کے کھاتے میں لاکھوں روپے ڈال دیے گئے۔ کیا ہو رہا ملک میں؟ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ قرآن کہتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کی وعید کبھی نہیں بدلتی۔ صحیح معنوں میں مومن کامل بن جاؤ، غلبہ تمہارے لیے، نصرت تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے۔ بدر میں 313 تھے، 1000 کلیل جوانوں کو انہوں نے دھول چرچٹا دی تھی، چن چن کے دوڑا دوڑا کے جہنم رسید کیا تھا۔ تم صحیح معنوں میں مسلمان تو بن جاؤ، صحیح معنوں میں ایمان والے تو بن جاؤ۔ کہنے لگے مولانا ہمارے گجرات میں فساد ہوا، جو داڑھی والے تھے چن چن کے مار ڈالے گئے۔ ہم نے کہا صحیح ہے، مار ڈالے گئے، مگر جب دنگائیوں نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا تو انہوں نے کلمہ پڑھا، شہادت کا جام پی لیا، جنت میں پہنچ گئے۔ اور جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، جب دنگائیوں نے ان کو گھیرا، نام پوچھا تو کسی نے گنگا رام بتایا، کسی نے گنگا دین، دھرم پوچھا تو دھرم بھی بدل کے بتا دیا، نام بھی بدلا، دھرم بھی بدلا، مگر چھٹکارا نہیں ملا۔ پیجامہ کھولا گیا، لنگی ہٹائی گئی، اور جب دیکھا گیا خطرہ شدہ ہے تو چاقو کلیجے میں پیوس کر دیا، لاش تڑپنے لگی، کوڑے کے ڈھیر پر ڈالا، پٹور چھلک کے آگ لگا دی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سے بھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، املا روح کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، کوئی بندہ رہو اب نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، رب کے دربار میں پہنچے تو سبھی نے ایک ہوئے۔ مسلمانوں، اتنے بڑے مجمع میں میں ایک نبی کا دیوانہ تلاش کر رہا ہوں جو عزت کے ایک لمحے کی زندگی جینا چاہے، ذلت کے 1000 سالہ زندگی چھوڑ دے، پیجامہ نہ کھولا جائے، لنگی نہ ہٹائی جائے، پینٹ نہ اتاری جائے، اعلان کر دیں ہم اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت رکھیں گے، انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کوئی ایک مجاہد اٹھ کے کھڑا ہو جائے، چھلانے والا یا کترانے والا، جو داڑھی رکھ کے کتراتے ہیں، ایک مجھ کم کرتے ہیں، وہ بھی فاسق مولی، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ اقامت کہہ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ گواہی دے سکتے ہیں۔ ایک کوئی مجاہد، آپ کہتے ہیں ان کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم داڑھی رکھ لیں گے، پہچان لیے جائیں گے۔ سرکار غریب نواز آئے تھے تو اپنوں کے بیچ میں آئے تھے، ارے بولو آئے تھے غیروں کے بیچ میں کہ نہیں؟ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ داڑھی رکھ کے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جان چلی جائے؟ زندگی دی ہوئی دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں جو عزت کی ایک لمحے کی زندگی کو ذلت کے 1000 سالہ زندگی پہ ترجیح دے؟ اعلان کر دے ہم اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت ایک مشت داڑھی رکھیں گے، تھوڑی تھوڑی نہیں، پوری ایک مشت۔ کوئی اللہ کا مجاہد بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اعلان کر دے یہ رمضان، یہ شبرات کا موقع ہے، گناہوں کی قبولیت کا موقع ہے، نیکیوں کے کرنے کا موقع ہے۔ باطل قوتیں تو آپ کے شریعت کو مٹانا چاہتی، کون نہیں جانا تھا؟ 5 کروڑ لوگوں نے آئی ڈی لگا کر، ٹیلی فون نمبر لکھ کے، نام پتہ لکھ کے، اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہماری شریعت میں تبدیلی نہ کرو۔
ان 5 کروڑ لوگوں میں 2,73,00,000 عورتوں کے دستخط تھے. انہوں نے کہا ہم تبدیلی نہیں چاہتے, ہم اپنے شریعت پر مطمئن ہیں, ہماری شریعت مکمل ہے. کیا پھر سرکار نے چہرہ پھیر لیا؟ تو ایک صحابی کے پاس پہنچے, کہنے لگے بھائی میں سمجھ نہیں پایا, سرکار مجھ سے کچھ ناراض ہے, کیوں ناراض ہیں آپ ہی بتاؤ. تو انہوں نے سر سے پیر تک دیکھا تو کہا آپ کے انگلی میں جو یہ سونے کی انگوٹھی ہے, سونا مرد کے لیے پہننا حرام, اور آپ نے پہن رکھی اس لیے سرکار نے آپ کی طرف سے چہرہ پھیر لیا. انہوں نے سونے کی انگوٹھی نکالی, اس کی وجہ سے سرکار ناراض ہے, سرکار اسے قبول کرے. سرکار نے اسے پھینک دیا. بیٹھے رہے, گفتگو ہوتی رہی. جب بات ختم ہوئی سرکار چلے گئے, وہ بھی جانے لگے تو کسی نے یاد دلایا وہ قیمتی سونے کی انگوٹھی پڑی ہے, مرد کے لیے حرام, عورت کے لیے جائز ہے, اٹھا لے جاؤ گھر میں کسی عورت کو دے دینا. ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے, جذبہ عشق نے اگڑائی لی, محبت رسول نے تیور بدلا اور کہا جس انگوٹھی کو میرے آقا نے پھینک دیا میں دوبارہ اسے اٹھاؤں, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں. تو انگلی میں اگر سونے کی انگوٹھی اور سرکار چہرہ پھیر لے تو یہ چپر منڈا چہرہ قبر میں سرکار دیکھیں گے تو خوشی ہوگی کہ تکلیف؟ ارے بولو, کیا ہوگی, کیا ہوگی؟ آپ خوشی اپنے آقا کی چاہتے ہو کہ تکلیف پہنچانا؟ کسی عورت کو آپ 1 کروڑ روپیہ دے دو, کہہ دو اپنے سر کے بال چھلوا کے چپر منڈی ہو جائے, تو چپر منڈی ہوگی؟ تو 1 کروڑ لے کر وہ سر کے بال چھلاتی نہیں, اور تم پیسہ دے کے جا کے نائی سے چھلوا کے اور نبی کے سنت کو نالیوں میں پھینکوا دیتے ہو. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو, ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا؟ اپنے نبی کے سنت چہرے پر بسا کر دنیا کو بتا دو ہم 1 لمحے کے لیے جیئیں گے تو اسلام کے شان کے ساتھ جیئیں گے, شریعت پہ عمل کر کے جیئیں گے. ہم نہ مرکز کی کرسی سے ڈرتے ہیں نہ صوبے کی کرسی سے ڈرتے ہیں. ہم اگر ڈرتے ہیں تو اللہ اور رسول سے ڈرتے ہیں. بولو کس سے ڈرتے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے. کوئی ایک اور 15ویں نمبر پہ آنے والا؟ جی ہے کوئی 15ویں نمبر پہ آنے والا؟ ایک کوئی مجاہد آ جائے, ایک کوئی آ جائے, کوئی ایک اٹھ کے آ جائے 15ویں نمبر پہ. 15ویں نمبر پہ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, خود نہیں اٹھ رہے ہیں. وہ دیکھو اٹھ گیا ہمارا ایک بھائی, ماشاءاللہ, نعرہ لگائیے. کیا نام ہے بیٹا؟ محمد صدام. چلیے ماشاءاللہ, کتنے ہو گئے؟ 15. آپ 16واں نمبر ہے. آ جائے کوئی 16ویں نمبر پہ. دیر مت کرو, ابھی تو تقریر ہم نے بہت کم کی ہے, ابھی تو سب باقی ہے. کوئی 16ویں نمبر پہ؟ مولا کسی ایک مجاہد کو بھیجتے. یہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے, جنت میں جانے کا مہینہ ہے. آ جائے کوئی 16ویں نمبر پہ ایک مجاہد, چھلانے والا یا کترانے والا, چھلانے والا یا کترانے والا. مولا کسی کو بھیجتے, مولا کسی کو بھیجتے, مولا کسی کو. ہم سمجھے ادھر آ رہا, وہ تو ادھر جا رہا. ہے کوئی آنے والا؟ 16ویں نمبر پہ ایک مجاہد آ جائے, بند کر دیں. ہے کوئی آنے والا؟ ہے کوئی آنے والا؟ ہے کوئی آنے والا؟ عارف بھائی, آپ کی کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ جلسہ کیا؟ کمیٹی والے کہاں چلے گئے؟ آ جاؤ بھیا, آ جاؤ. کہا کہ آپ لوگ انتظار کرو, میں جہاں جاتا ہوں ساری کمیٹی کے لوگ داڑھی رکھ لیتے. دیکھو ایک بچہ منہ لپیٹ کے آ رہا, ابھی بچہ ہے, ابھی شاید نکلی بھی نہ ہو, مگر تمنا جب نکلے گی تو داڑھی رکھیں گے. کیا نام ہے بیٹا؟ سہیل تنویر. ماشاءاللہ. چلیے کتنا ہو گئے؟ اور حق و باطل کی پہلی لڑائی, اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ, نور و ظلمت کی پہلی جنگ 17 رمضان کو بدر کے میدان میں لڑی گئی. ہے کوئی 17ویں نمبر پہ آنے والا؟ 17ویں نمبر پہ ایک مجاہد آ جائے. پھر ایک بچہ آ رہا ماشاءاللہ, مگر چچا نہیں آ رہا, بوڑھا جس کے منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں. کیا نام ہے بیٹا؟ احمد رضا. بڑا پیارا نام, سرکار اعلیٰ حضرت کا نام. ماشاءاللہ. آ گیا. 16 ہو گئے, 17 ہو گئے. 18ویں نمبر پہ کوئی ہے؟ ہے کوئی ایک 18ویں نمبر پہ آنے والا؟ ہے کوئی 18ویں نمبر پہ آنے والا؟
ہے کوئی؟ ارے بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ یہ آ گیا ماشاءاللہ. اب آگے والے اٹھے 18ویں نمبر پہ. کیا نام بھیا؟ معین الدین سرکار غریب نواز کا ہم نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ 18. 19ویں نمبر پہ 19ویں نمبر پہ 19ویں نمبر پہ ہے کوئی آنے والا؟ 19ویں نمبر پہ 19ویں نمبر پہ کوئی ہے؟ مگر بوڑھا ابھی تک کوئی نہیں آیا. بچے آئے، جوان آئے، بوڑھا نہیں آیا. بوڑھا نہیں آیا. بوڑھا نہیں آیا. مولا کسی کو بھیج دے آ جائے کوئی 19ویں نمبر پہ. کوئی ہے؟ ہے کوئی؟ چلیے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھیے اور نماز بھی پڑھیے. سچ بولیے، جھوٹ سے بچیے. کہہ دو انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. سب مل کے بولو انشاءاللہ. اب آپ اجازت دو تو اس کتاب کی ایک عبارت اور سنا دو. بولیے، سنائیں کہ رہنے دیں؟ اسی کتاب کا صفحہ ہے 126. کون سا صفحہ ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا، سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے تھے سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. سب کس کے چاہنے سے ہوتا تھا؟ اللہ کے. مگر اعتراض آگے کے جملے پر. آگے لکھتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. زور سے بولو معاذ اللہ. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا. ہم کہتے ہیں ہمارا رسول وہ چاہتا ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے. نبی وہی چاہتے جو ان کا پیارا خدا چاہتا، اور خدا وہی چاہتا جو اس کا پیارا مصطفیٰ چاہتا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اے بھیا بولیں کہ ختم کر دیں؟ جی ختم کر دیں؟ اچھا سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے ذرا بتائیے؟ ماشاءاللہ سب لوگ سنیں گے. تو مولوی نے کہا سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے. نبی وہی چاہتے ہیں جو ان کا پیارا خدا چاہتا، اور خدا وہی چاہتا جو اس کا پیارا مصطفیٰ چاہتا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ایک بات بتاؤ، آپ کے گاؤں میں مسجدوں میں نماز ہوتی ہے؟ ارے بولو. اور نماز سے پہلے اذان، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی اذان ہوتی. یہ جس طریقے سے آپ اذان دیتے ہو، یہ اذان قرآن میں کہیں ہے؟ 30 پارہ 114 سورتیں 6666 آیتیں پڑھ کے بتاؤ. کیا کہیں قرآن میں ہے؟ پھر یہ اذان آپ کیوں دیتے ہو؟ آپ تو کہتے ہو سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتے، اور قرآن میں یہ اذان کا طریقہ کہیں ہے ہی نہیں. تو مولوی صاحب نے کہا مولانا رسول کے چاہنے سے ہم اذان دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے ہوتا، ہم اذان دے کے نماز پڑھیں گے. اور آپ کا عقیدہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو اذان دینے کا کوئی حق نہیں. اب اگر آپ کو اذان دینی ہے تو اس کی ایک ہی ضرورت ہے، تقویت الایمان کو اجمیر معلیٰ کے نظام گیٹ کے سامنے رکھ کر آگ لگاؤ، بدعقیدگی سے توبہ کرو، اور سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پکڑ کے اعلیٰ حضرت کو وسیلہ بنا کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. بولو اذان کس کے چاہنے سے دی جاتی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اچھا نماز آپ پڑھتے ہو کتنے وقت کی؟ زور سے. کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی؟ یاد رکھو نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر فرعون، قارون، شداد، نمرود جیسے سڑے ہوئے کافروں کے ساتھ ہو سکتا ہے. لوگ ہم کو قبر پجوا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ مزار پہ جانے والے قبر پوجتے ہیں. آپ کوئی مزار ایسا بڑا بتاؤ، بڑا مزار کسی بڑے ولی کا، کہ جہاں مزار ہو قریب میں مسجد نہ ہو. ہے کہیں؟ سب سے بڑا مزار تو غریب نواز. تو غریب نواز کے احاطے میں کتنی کتنی مسجدیں ہیں؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ 4: اکبری مسجد، سندلی مسجد، اولیاء مسجد، شاہجہانی مسجد. اگر مزار پہ جانے والوں کو مزار ہی کی پوجا کرنا تھی تو خواجہ صاحب کا مزار بنا لیا تھا. اکبری مسجد کیوں بنائی؟ شاہجہانی مسجد کیوں بنائی؟
صندلی مسجد کیوں بنائی، اولیاء مسجد کیوں بنائی؟ یہ مسجد بنا کر ہم نے بتا دیا ہم نماز والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے اکبری مسجد میں جاتے ہیں، صندلی مسجد میں جاتے ہیں، اولیاء مسجد میں جاتے ہیں، شاہجہانی مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز سے جب سلام پھیرتے ہیں تو غریب نواز کے آستانے پر جا کے کہتے ہیں سرکار اللہ سے دعا کر دیجیے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لیں۔ تو ہم نماز والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں۔ بولو ہم نماز والے بھی ہیں اور نیاز والے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا تو عالم یہ تھا کہ کبھی ان کی نماز قضا ہی نہیں ہوتی تھی۔ آخری وقت میں جب سخت بیمار پڑ گئے تو پیدل چل کر مسجد تک پیروں میں طاقت نہ رہ گئی جانے کی، تو ایک کرسی بنوائی، اس کرسی پر 4 آدمی پکڑ کے بیٹھاتے، کندھے پہ رکھ کے اٹھاتے، مسجد میں لا کے کرسی رکھ دیتے، پکڑ کے کھڑا کرتے، اور پھر اعلیٰ حضرت کھڑے کھڑے پوری نماز پڑھتے تھے، پھر کرسی پر بیٹھا کر گھر لا کے پہنچا دیتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ آپ نعرہ لگاتے ہو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑیں، حلوہ تو شوق سے کھاتے ہو، کھچڑا اور سبیل بھی خوب پیتے کھاتے ہو، مگر نماز کے قریب نہیں جاتے۔ یہ کیسا آپ کا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت؟ غریب نواز نے کبھی ایک کو اس کی نماز چھوڑی ہے؟ ارے نماز ہی کو تو بتانے کے لیے وہ ہندوستان آئے تھے، دین پھیلانے کے لیے ہندوستان آئے تھے۔ تو اگر بزرگوں سے محبت ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ بولو کیا کرو؟ زور سے بولو کیا کرو؟ اور نماز کی پابندی۔ ایک مرتبہ حضرت میں آ رہا تھا، قاضی صاحب بمبئی سے لکھنؤ جا رہا تھا، مساول اسٹیشن پہ پہنچا تو دیکھا کچھ لوگ بڑھیا بستر لیے کھڑے، عشاء کا وقت ہو گیا تو مسلح بچھایا، صاحب مسلح پر پہنچے، اللہ اکبر، نیت باندھی، پیچھے سے ہم نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی، اور جیسی سیٹی بجی ابھی 21 کیا تھا کہ مسلح پکڑا، جلدی سے سرپٹ گاڑی کی طرف بھاگے، اور جب امام صاحب بھاگے تو مقتدی کاہے کو ٹھہرتے، وہ بھی بھاگے۔ بغل میں کچھ قلی کھڑے تھے، کہنے لگے حضرت جی یہ آپ کے گاڑی کی سیٹی نہیں، یہ مال گاڑی کی سیٹی ہے، یہ ان کی نماز ہے، اگر اجازت دو تو میں اعلیٰ حضرت کی نماز دکھا دوں۔ بولیے دکھا دوں؟ ارے بولیے دکھا دوں؟ دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے اعلیٰ حضرت گئے، اور جب وہاں پہنچے تو انڈیا پاکستان کے کچھ بدعقیدہ پہنچ گئے، شریف مکہ سے کہا یہ مولانا احمد رضا کہاں ہے؟ یہ نبی کا علم خدا کے برابر مانگتے ہیں۔ شریف مکہ نے کہا میرے آقا کے علم پہ کتاب لکھو۔ اعلیٰ حضرت بخار میں تھے، 8.5 گھنٹے میں 600 صفحے کی عربی میں کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ ابھی نقل کیا کمپیوٹر نے چھاپنے کے لیے تو نقل کرنے میں 16 گھنٹے لگا دیے۔ نقل کرنے میں کتنا ٹائم لگایا؟ اعلیٰ حضرت نے کتنی دیر میں لکھ دیا؟ 8.5 گھنٹے میں۔ شریف مکہ نے سوال کمال سے کہا پڑھو، مکہ شریف، مدینہ شریف اور پوری دنیا کے جو وہاں موجود تھے علماء، مشائخ، سادات جمع ہو گئے۔ جب اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھی گئی تو لوگ خوش ہو گئے۔ عرب کے علماء نے اعلیٰ حضرت کی پیشانی چومی، دامن چوما، ہاتھ چوما، پیر چومے، کسی نے حدیث سنا کے سند حدیث کی اجازت لی، کسی نے کہا مجھے مرید کر لیجئے، کسی نے کہا خلافت دے دیجئے، مان عرب نے تجھ کو یگانہ گایا، عجم نے تیرا ترانہ، اور مان نے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ۔ شریف مکہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا امام احمد رضا آپ نے میرے آقا کے علم پہ کتاب لکھی، آج تک وہ عربی کتاب اعلیٰ حضرت کی چھپی ہوئی موجود، کوئی اس کا جواب نہیں دے پایا علم غیب پر۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا آج اگر ہم لوگ ہوتے تب کیا کہتے کہ صدقہ لٹا رہا خدا ان کے نام کا، سونا نکل رہا محمد کے شہر میں، شریف مکہ، آپ تو پورے عرب کے بادشاہ ہو، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہو تو کچھ زیادہ نہیں، ایک سونے کا پہاڑ دے دو، ایک پٹرول کا کنواں دے دو، ایک ڈیزل کا کوئی چشمہ ہی دے دو۔ مگر اعلیٰ حضرت جنہوں نے نان پارے والوں سے کہا تھا کل امت اہل دول لذا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں، فرماتے ہیں شریف مکہ اگر دینا چاہتے ہو تو ہمیں نہ سونے کا پہاڑ چاہیے نہ تیل کا کنواں چاہیے، ہمیں ایک رات مدینہ طیبہ کی دے دو جہاں میرے آقا کا روضہ ہو، آقا کا غلام احمد رضا ہو۔ شریف مکہ نے مدینہ کے گورنر کو آرڈر بھیج دیا، معاف کیجیے گا ہمارے پیر میں تھوڑا تکلیف ہے، نیچے لٹکا کے بیٹھتے ہیں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ شریف مکہ سے کہا، شریف مکہ نے مدینہ شریف کے گورنر سے کہا کہ امام احمد رضا جا رہے ہیں، ان کو امام احمد رضا کو روضہ رسول کے اندر ایک شام کو پہنچا دیا جائے۔ بعد نماز مغرب سرکار کے روضے کے اندر پہنچا دیا گیا۔ کیا امام احمد رضا نے پڑھانا ہوگا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کے مزار کے سامنے حاضر ہے، حجابات ہٹا دیجیے، آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب بار بار عرض کیا تو سرکار کا دریائے کرم جوش میں آیا، حجابات ہٹ گئے، اور جب اعلیٰ حضرت نے ماتھے کی نگاہوں سے مدینے کے آقا کو دیکھ لیا تو پکار اٹھے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ امام احمد رضا ہیں، ماتھے کی نگاہوں سے مدینے کے آقا کا دیدار کر لیا۔ یہ دوسرا حج، جب واپس آئے تو اس زمانے میں پانی والی جہاز سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، سورت سے جاتے تھے۔ سورت میں گجرات والوں نے 2 مہینہ اعلیٰ حضرت کو روک لیا۔ جبل پور کے لوگ آئے، ہمارے ہاں چلیے، فرمایا میں رسول اعظم کے دربار سے آیا ہوں، اب خواجہ اعظم کے دربار میں جاؤں گا، اس کے بعد بریلی جاؤں گا، تب کہیں جاؤں گا۔ اعلان ہو گیا، امام احمد رضا مجدد اعظم خواجہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ جے پور تک گاڑی آئی، وہاں پہنچے، وہاں سے دوسری گاڑی پکڑی اجمیر محلہ کی، یہ پھلیرا اسٹیشن کتنی دور ہے یہاں سے؟ 30 کلومیٹر۔ جب پھلیرا اسٹیشن آیا، مغرب کا وقت ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز مغرب کا وقت ہو گیا، نماز کسی حال میں معاف نہیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو۔ شریعت کا حکم یہ کہ عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہو اس حال میں بھی نماز معاف نہیں، گڈھا کھود کے کھڑی ہو کے نماز پڑھے یا تنور میں کھڑی ہو کے نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر فرعون، قارون، صداد، نمرود جیسے تڑے ہوئے کافروں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، میرے آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عینی کی صلاۃ، اور مومنوں کی معراج۔ نماز پڑھو نماز۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے لوگ ٹرین سے نیچے اترے، مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ و رسول نے چاٹ، جب تک نماز مکمل نہیں ہوگی گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ پھلیرا کا اسٹیشن ہے، اعلیٰ حضرت مسلح پر ہیں، سب پیچھے نیت باندھے کھڑے ہیں۔ 5 منٹ گاڑی رکتی تھی، ڈرائیور نے سیٹی بجائی، جو لوگ پلیٹ فارم پہ تھے گاڑی کی طرف چل پڑے۔ دوسری سیٹی بجائی، لوگ ڈبے میں سوار ہو گئے۔ تیسری سیٹی بجائی، لوگ سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اب ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی تو خدا کی شان دیکھیے، 1 انچ آگے نہیں بڑھی۔ اب ڈرائیور پریشان، بار بار اسٹیئرنگ ہلا رہا، گاڑی بڑھانے کی کوشش کر رہا، گاڑی نہیں ہل رہی۔ گارڈ کو بلایا، اسٹیشن ماسٹر کو بلایا، میکینک کو بلایا، انجن کھولا، کوئی خرابی بھی نہیں۔ کہا ڈبے کو الگ کرو اور انجن کو الگ کرو۔ الگ کر کے جب چلایا تو انجن دوڑنے لگا، ڈبے سے جوڑا تو پھر کھڑا۔ تو گارڈ کی نظر پڑی، کہا ایسا لگتا ہے یہ مولوی صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں جا رہی۔ سبائے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا تو حضور چل کے گاڑی میں بیٹھی، آپ کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں جا رہی۔ آ کے بیٹھ گئے۔ اور جب اجمیر محلہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت تو سرکار غریب نواز کے آستانے پر چلے گئے، اور وہ ڈرائیور اپنے ریسٹ روم میں چلا گیا۔ صبح شاہجہانی مسجد میں مجدد اعظم کا خطاب ہو رہا تھا۔ ایک انگریز اپنے بیوی بچوں کو لے کر آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی انگریز ہوں جو آپ کو جے پور سے لے کے یہاں تک آیا تھا۔ کیسے آئے؟ کہا رات میں آپ کو اتارنے کے بعد میں ریسٹ روم میں گیا، بیوی نے کھانا نکال کے دیا، کھانا کھا کے میں بستر پر لیٹا، مگر پوری رات کروٹ بدلتے بیت گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ کیسے لوگ ہیں، جب تک نماز نہ پوری کر لیں گاڑی آگے نہیں بڑھتی۔ صبح ہوتے ہوتے میرے دل نے یقین کر لیا یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا مذہب سچا ہے۔ میں آیا ہوں کہ میں عیسائی ہوں، میرا دھرم چھوڑوا کے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا نام البرٹ تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا نام عبد القادر رکھ دیا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کے بیوی بچوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ میرے پیر و مرشد سرکار شیبے سے سنت اجمیر محلہ ہے۔ ایک مولوی صاحب مل گیا، کہاں گئے تھے؟ کہا خواجہ پاک کہاں گیا تھا؟ کہا پاک تو 2 ہی ہے، کہ اللہ پاک دوسرا قرآن پاک، یہ خواجہ کب سے پاک ہو گئے؟ کہاں سے آپ لوگ پاک نکال رہا تھے؟ تو جیسے کو تیسا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ بتا نماز پڑھتا ہے؟ کہا بہت پابندی سے پڑھتا ہوں۔
فرمایا تیری نماز نماز نہیں، لیکن چل سمجھانے کے لیے پوچھتا ہوں کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو جس پانی سے وضو کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا ہے؟ تیرا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے تیرا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا ہے؟ تیرا مصلی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا؟ تیرے وضو کا پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتا؟ تیرے پیروں کی زمین پاک ہوتی ہے کہ ناپاک کا پاک ہوتی؟ کالے بیوقوف، جب تیرے قدموں کی زمین پاک ہو سکتی ہے، تیرا مصلی پاک ہو سکتا ہے، تیرے وضو کا پانی پاک ہو سکتا ہے، تیرا بدن پاک ہو سکتا ہے، تو میرے خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتا؟ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے، ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما، انہوں نے مارہرہ کے آل پاک تک پہنچایا، اور جب مارہرہ شریف کے آل پاک تک پہنچے تو اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچایا، اور جب اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچے تو انہوں نے بغداد کے غوث پاک تک پہنچایا، اور جب بغداد کے غوث پاک تک پہنچے تو کربلا کے حسین پاک تک پہنچایا، اور جب حسین پاک تک پہنچے تو انہوں نے علی پاک تک پہنچا دیا، اور جب علی پاک تک پہنچے تو انہوں نے رسول پاک تک پہنچا دیا، اور جب رسول پاک تک پہنچے تو انہوں نے اللہ پاک تک پہنچا دیا۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا مولانا آپ کے خواجہ پاک کے ہاں اور کیا ہے؟ کہا شاہجہانی مسجد، اکبری مسجد، سندلی مسجد، اولیاء مسجد۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا جنتی دروازہ۔ آپ جنتی دروازے سے گزرے؟ کہا الحمدللہ ایک نہیں 7 مرتبہ گزرا۔ جلدی سے مولوی صاحب اٹھے، آستین دامن ادھر ادھر سونگنے لگا۔ کہیے کیا؟ ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جنتی کے بدن سے اتنی خوشبو نکلے گی کہ 500 برس کی دوری تک پہنچے گی۔ آپ جنتی دروازے سے 7 مرتبہ ہو کے آئے مگر جنت کی خوشبو نہیں مل رہی۔ فرمایا جہاں یہ روایت تھی اسی کے بغل میں ایک روایت اور تھی کہ جنتی جنت کی خوشبو 500 برس کی دوری پر سونگ لے گا اور دوزخی بغل میں بیٹھ کے نہیں سونگ پائے گا۔ تو جنت کی خوشبو کے لیے ناک جنتی ہونا چاہیے، دوزخی ناک لے کر جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ یہ ہے میرے غریب نواز۔ تو میں یہ کر رہا تھا نماز کتنے وقت کی آپ پڑھتے ہو؟ بھول گئے؟ بھول گئے؟ بھول گئے؟ اچھا اللہ نے فرض کتنی کیا تھا؟ بخاری شریف میں معراج کی رات سرکار گئے تو اللہ نے ڈائریکٹ کتنی نماز دے دی؟ سرکار لے کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ ملے، کہا امت کے لیے کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کرے بہت زیادہ ہے، میری امت نے 2 وقت کی نماز پڑھتی نہیں پڑھ پائی، آپ کے 50 کیا پڑھ پائے گی؟ کہا پھر؟ کہا آپ کا رب بڑا کریم ہے، جائیے اپنے رب سے کہیے، وہ آپ کی چاہت پوری کرے گا، کچھ کم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے ہوتا، اور یہ کیسا امتی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے سرکار چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا محبوب کیسے آج؟ کہا مولا تو نے 50 وقت کی نماز دے دی، بہت زیادہ، کچھ کم کر دے۔ اللہ نے کہا جاؤ 5 کم کر دیا۔ آئے حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے، پھر 5 کم ہو گئے، پھر جائیے، پھر 5، 9 مرتبہ گئے۔ کتنی معاف ہو گئی؟ کتنی بڑھ گئی؟ اللہ نے کہا محبوب 5 لے جاؤ، امت کو دے دینا، کہہ دینا وہ پڑھیں 5، ان کے پاس جب میرے پاس پہنچے گی تو رحمت کا ایک نقطہ لگا دوں گا، پڑھیں گے 5 مگر ثواب انہیں 50 کا ملے گا۔ تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ 50، اور نبی کے چاہنے سے کتنی کم کر دیا؟ وسیلے سے کتنی رہ گئی؟ تو وسیلے والے کتنی پڑھیں؟ جن کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھیں؟ اور یہ ڈائریکٹ والے۔ اب ان سے کوئی مرتبہ مسجد میں چلے جاؤ، 50 پڑھتے پڑھتے دوسرے دن کا سورج، پھر تیسرے دن کا سورج، تو تمہاری ارتھی نکلے گی، تم نہیں نکل سکتے۔ بولو نکل پائیں گے؟ پڑھتے ہیں 5 اور کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹ اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، مولا تجھے معلوم تھا 5 ہی رکھنا ہے تو پہلے ہی 5 دے دیتا، پہلے 50 کیوں دیا؟ تو کیا جب راہ حکمت یہ بھی رہی ہو کہ اللہ جانتا ہے یہ ملا کہیں گے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو پہلے 50 دے دوں، پھر نبی کے چاہنے سے 45 معاف کر دوں تاکہ میرے نبی کا اختیار ثابت ہو جائے۔ مولا اگر اختیار ہی بتانا تھا تو سرکار پہلی مرتبہ کے ایک دم سے 45 معاف کر دیتا، یہ 9 مرتبہ میں کیوں معاف کیا؟ تو کیا جب راہ ادھر سرکار جاتے ادھر حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو مولا میں نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے لنترانی کہہ دیا تھا، مگر آج تیرا محبوب تجھے دیکھ رہا، تو ایک دم سے 45 معاف نہ کرنا، 5 کر کے معاف کرنا، تاکہ بار بار تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو بار بار میں دیکھوں۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والے کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے مولانا خواجہ صاحب مر گئے معاذ اللہ، اب وہ قبر میں ہے تو قبر والے سے نہیں مدد لینا چاہیے، قبر والے سے کوئی فائدہ نہیں۔
ہم نے کہا اللہ نے 50 وقت کی نماز دی، رسول اللہ نے لیا، چلے آئے، کم کرانے کیسے گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تب گئے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کہاں سے آئے تھے؟ تو وہ تو 2000 پہلے انتقال کر گئے تھے، اپنی قبر سے اٹھ کے آئے تھے۔ میں نے کہا قبر والے حضرت موسیٰ کے کہنے سے سرکار گئے 45 معاف کرا کے آئے، قبر کا اتنا بڑا فائدہ اٹھاتا، پھر بھی کہتا قبریں مٹی کا ڈھیر ہے، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، چرا کھائیں تیرے غلاموں سے اڑ جائیں، ہم ان کے رجب کھانے گزرانے والے۔ دیکھو اسی کتاب میں لکھا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ تو بولو یہ کتاب کی بات مانو گے یا اللہ کی بات مانو گے؟ زور سے بولیے۔ صرف ایک کتاب کا حوالہ اور میں آپ کو سنا دوں، بولیے سنا دوں کہ چھوڑ دوں؟ صرف ایک حوالہ، 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، ایک حوالہ۔ ان کی جماعت کے ایک مولانا ہے تھانوی صاحب، ان کے ایک دادا سے تجارت کرتے تھے، کپڑے بیچتے تھے، ایک مرتبہ ڈاکو مل گیا، انہیں مار ڈالا، نہلایا دھلایا، کفن پہنایا اور لے جا کے قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رات کے وقت تھانوی صاحب کے دادا قبر میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تختے ہٹائے، مٹی کھودی اور باہر نکل آئے۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ مٹی کا ڈھیر ہے معاذ اللہ۔ نبی کے بارے میں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ کسی سے آج آپ نے سنا کہ اس نے اپنے ماں کو کہا میری ماں مر کے مٹی میں مل گئی، میرے دادا مر کے مٹی میں مل گئے؟ اور جو نبی زندہ ان کے بارے میں لکھنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بولو آپ کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ غلط مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ بس بھیا آخری بات بیٹھ جاؤ، 2 منٹ 5 منٹ، آخری بات دیکھیے، نبی کے بارے میں لکھا مر کر مٹی میں مل گئے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور تھانوی صاحب کے دادا کے بارے میں اشرف السوانے میں لکھا رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے۔ کہاں آئے؟ اپنے گھر آئے، خیریت ہوئی، کسی دوسرے کے گھر نہیں۔ ابھی نہیں لکھا کفن پہن کے آئے تھے کہ مادرزاد پہ رہنا آئے تھے، آپ جو چاہے سمجھ لیجیے۔ اور خالی ہاتھ نہیں آئے، لکھتے مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ کیا لا کے دیا؟ اچھا آپ کے یہاں قبر میں مٹھائی کا ڈبہ رکھا جاتا ہے، شکر کی بوری رکھی جاتی، کڑھائی رکھی جاتی، حلوائی لٹایا جاتا۔ یہ تھانوی صاحب کے دادا کو قبر میں مٹھائی کا ڈبہ ملا کہاں سے؟ مٹھائی لا کر دی اور بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے، اگر نہیں بتاؤ گی تو روز آئیں گے۔ لیکن گھر کے لوگوں کو اندیشہ ہوا، گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا صبح کر، اس لیے ظاہر کر دیا۔ پھر آپ تشریف نہیں لائے، بیگم نے پڑوسن کو بتا دیا، بہن غلط بات مت سوچنا، یہ تھانوی کے دادا ہیں جو رات میں آتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا بیگم نے پڑوسن کو بتایا تھا، کون سا موبائل ایسا ہے کہ بیگم گھر میں بات کریں قبر میں پتہ چل جائے؟ انہیں کیسے پتا چل گیا؟ آنا بند کر دیا۔ پتا چلا تھانوی صاحب کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا، غیب داں بھی مانا، اختیار والا بھی مانا، تصرف والا بھی مانا۔ اور حسنین کے نانا کی بات آئی تو لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا، رسول کو کیا خبر، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پتا چلا مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے، فرق یہ تھانوی جی کے دادا کو تم نے مانا ہے، حسنین کریمین کے نانا کو ہم نے مانا ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت ہمیں مبارک ہو اور ملا کی محبت تمہیں مبارک ہو۔ بس آخری بات، یہ شعبان کا مہینہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اعلی حضرت کا طریقہ تھا کہ شب برات سے پہلے سب سے معافی مانگتے۔ آج کل رواج چل گیا، موبائل پہ لکھ دیتے ہیں بھائی ہماری غلطی معاف کرو، ایسے تھوڑی۔ اگر کسی کا کوئی حق آپ کے اوپر ہے تو پہلے اس سے کہو کہ آپ اپنا حق وصول کر لو، سمجھے؟ اور اگر نہیں وصول کرنا چاہتے تو معاف کر دو، اور بغیر جانے سمجھے خالی موبائل پہ ڈال دو سارے لوگ ہماری خطا معاف کر دیں تو اسے معاف ہو جائے گی۔ اور سنو معافی کا طریقہ کیا؟ ایک دوسرے سے معافی مانگو۔ اگر کسی کا حق آپ کے اوپر ہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے مبارک رات آنے سے پہلے اگر کوئی بدکار ہے تو بدکاری سے توبہ کر لے، شرابی ہے تو شراب نوشی سے توبہ کر لے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے تو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے توبہ کر لے، بغض و کینہ رکھنے والا ہے تو بغض و کینہ سے توبہ کر لے، سارے گناہوں سے توبہ کر لے، اور کسی کا حق آتا تو اس کے حق سے توبہ کر لے۔ کیا کہنا؟ کچھ کہنا بتائیے، کیا کہنا؟
اچھا چلیے پڑھوا دیں گے ناصر پڑھوا دیں گے. حق سے توبہ کر لے. بولو کیا کرے؟ اور یہی نہیں کہ بیوی شوہر سے معافی مانگے، شوہر بیوی سے نہیں. اگر آپ نے بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور بیوی معاف نہ کرے گی تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اس شعبان کی 15ویں رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے شوہر بیوی سے معافی مانگے، بیوی شوہر سے معافی مانگے، بیٹا باپ سے معافی مانگے، باپ بیٹے سے معافی مانگے، بیٹی ماں سے معافی مانگے، ماں بیٹی سے معافی مانگے، بھائی بھائی سے معافی مانگے، شوہر بیوی سے معافی مانگے، سب ایک دوسرے سے معافی مانگے. اور شعبان کی 15ویں رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے معافی ضرور مانگ لو. بولو کتنے لوگ معافی مانگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. بیوی سے مانگو گے، بیٹی سے بیٹے سے معافی مانگو گے، شرماؤ نہیں، ہاتھ اٹھاؤ. اگر حق باقی رہ گیا شرماؤ نہیں، اگر نہیں ہے تو جب ہوگی تب موقع آئے گا تو معافی مانگنا. معافی مانگو گے. یہ آنے والی رات بخشش کی رات ہے. اللہ کتنا بڑا کریم ہے. سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے امام حضرت سیدھی سختی بغداد شریف کے گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا شراب ہی ایک شراب کے نشے میں دل پڑا. آج کل شراب کا بہت رواج ہو گیا. بیئر کہہ کے پیتا ہمارا نوجوان. منہ حرام ہے. بولو حرام ہے کہ حلال؟ کوئی پیشاب پیے گا تو جیسے یہ پیشاب حرام ہے ایسے ہی شراب بھی حرام ہے. وعدہ کرو شراب نہیں پیئیں گے. ہاتھ اٹھائیے. بیئر نہیں پیئیں گے. حضرت سیدھی سختی نے دیکھا ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا اور اسی حال میں کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. حضرت سیدھی سختی اٹھے اور شرابی کے قریب گئے اور اس کو کلی کرایا، منہ دھلایا، چہرہ دھلا، چلے گئے. جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا اے لوگوں میں تو شراب کے نشے میں تھا، میرا منہ کس نے پاک کیا؟ کلی کس نے کرائی؟ میرا منہ کس نے دھلایا؟ کہا حضرت سیدھی سختی نے تیرا منہ پاک کیا، اتنے بڑے ولی نے میرا منہ پاک کیا. کہاں گیا مولا اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب ہونٹوں سے نہیں لگاؤں گا. اور رات کا پچھلا پہر آیا، مسجد میں پہنچ گیا. حضرت سیدھی سختی بھی پہنچے، دیکھا تو کہا مولا یہ تو شرابی تھا، نمازی کیسے بن گیا؟ جواب ملا ہے سیدھی سختی تمہاری غیرت کو گوارا نہ ہوا، یہ پاک منہ سے ناپاک منہ سے میرا پاک نام لے تو میری محبت کو گوارا نہ ہوا. یہ جس کا منہ تم نے پاک کر دیا دوبارہ ناپاک ہو. تم نے میری محبت میں اس کا منہ پاک کیا تھا، میں نے تمہاری محبت میں اس کا دل پاک کر دیا. حضرت سیدھی سختی نے وہ شرابی کی طرف منہ کیا. میاں تم تو شرابی تھے، نمازی کیسے بن گئے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا حضور والا جب میرے رحمان الرحیم مولا نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کتنا کریم ہے وہ مولا. ابھی توبہ کیا، اس منزل پہ فائز ہو گیا کہ ایک ولی اور خدا میں جو راز و نیاز ہو رہا ہے اسے پتا چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا. لوگ کہتے ہیں ظالم حکومت کر رہے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے، اسلام مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں. کیوں مٹانا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں مٹ رہے ہیں؟ سنو قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضور دعا کیجیے اللہ اپنے بارہ کا نزول کر دے. 70,000 آدمیوں کو لے کر آبادی کے باہر گئے، دعا کی، بارش نہیں ہوئی. عرض کیا میرے معبود دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جواب ملا ہے موسیٰ تمہارے 70,000 کے مجمع میں ایک پاپی ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کر رہا. اس کے گناہوں کی نحوست سے میں نے بارش روک دی ہے، تم اس کو محفل سے نکال دو، ابھی تمہاری دعا قبول ہوگی، ابھی بارش ہو جائے گی. اور کیا میرے معبود مجمع 70,000 کا پاپی ایک، ہم پہچانے کیسے؟ جواب ملا ہے موسیٰ پہچاننے کی ضرورت نہیں، تم آواز لگاؤ وہ خود بخود محفل سے چلا جائے گا. اور کیا میرے معبود 70,000 کے مجمع تک میری آواز پہنچے گی کیسے؟ جواب ملا ہے موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اے شرم، اے پاپی، تو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے خدا کا مقابلہ کر رہا. تیرے گناہوں کی نحوست سے بارش ٹوٹ گئی، کھیتیاں سوکھ گئی، درخت مرجھا گئے، انسان چرند و پرند پیاس سے مر رہے ہیں. محفل سے نکل جا تاکہ بارش ہو جائے. سب نے سنا، اس پاپی نے بھی سنا. آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، شاید کوئی نکل رہا، کوئی نہیں نکل رہا تھا. سمجھ گیا ہو نہ ہو وہ پاپی میں ہی ہوں. لاؤ محفل سے نکل جاؤں تاکہ مخلوق کی پریشانی دور ہو جائے، بارش ہو جائے. مگر جیسے ہی نکلنا چاہا، عقل کا نادان اگر نکلا
تو یہ 70,000 کا مجمع پہچان لے گا یہی پاپی ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے خدا کا مقابلہ کر رہا تھا، سب کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے دل ہی دل میں خدا کی طرف لو لگائی، میرے مولا آج تو اگر میری لاج رکھ لے تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کبھی گناہ کے قریب نہ جاؤں گا۔ ابھی آنسو آنکھ کے باہر بھی نہیں آئے کہ صاف و شفاف آسمان پہ بادل چھایا، بارش ہوئی، زمین جلتھل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا ابھی تو کوئی محفل سے نکلا بھی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ تو جواب ملا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے تو بارش ہو گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تک پاپ کر رہا تھا میں نے بارش روک دی تھی، اور جب اس نے دعا کی توبہ کر لیا تو میں نے اس کی دعا قبول کی اور بارش نازل کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا ذرا ہم پہچان لیں وہ پاپی کون ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ذریعے تیرا مقابلہ کر رہا تھا، جس کے نحوست سے بارش رک گئی؟ تو جواب ملا ہے موسیٰ جب پاپ کر رہا تھا تب میں نے اس کو رسوا نہ کیا، تو توبہ کر چکا ہے، میں اسے رسوا کیسے کروں گا؟ کتنا کریم ہے وہ مولا، کتنا رحیم ہے وہ مولا۔ مسلمانوں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، وہ مقدس رات آنے والی ہے، آنے والی ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کرا لو اور جنت میں جانے کا سامان کر لو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو جنت ہماری ہے، جان اور مال اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غریب نواز کی محبت عطا فرمائے۔ یہ دیکھو ایک کتاب ہے تجدید احیاء دین، اس میں لکھا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کے قبر پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ ایک کتاب ہے حفظ الایمان، اس میں لکھا جیسا علم نبی کا ہے بچے پاگل کتے سور کا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کتاب ہے تحذیر الناس، جس میں لکھا امتی عمل میں کبھی نبی کے برابر ہو جاتا، کبھی نبی سے آگے بڑھ جاتا۔ ایک کتاب براہین قاطعہ، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے، دیوبند کے مولانا لوگوں نے نبی کو اردو پڑھا دیا، یہ دیوبند کے مولانا لوگ رسول اللہ کے استاد بن گئے۔ بولو مسلمانوں یہ معمولی جھگڑا کی بہت بڑا جھگڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا۔ ہمارے میزبانوں نے بتایا تھا کہ یہاں لوگ 12 بجے کے بعد جانا شروع کر دیتے ہیں، مگر 2 بجنے والا ہے، ابھی تک آپ بیٹھے ہو، 10-5 منٹ اور بیٹھ جاؤ۔ ایک نعت شریف کی فرمائش آئی ہے عزیزم محمد نعمان رضی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ان سے نعت سن لو، ایک خواجہ صاحب کی منقبت بھی سن لو اور ایک مدینے والے آقا کی نعت بھی سن لو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سنو گے، اگر سننا ہو تو پڑھیں ورنہ چھوڑ دیں۔ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ارے بھائی جیسے بیٹھے رہے تھوڑا 10-5 منٹ اور بیٹھ جاؤ، ارے بس 10-5 منٹ ناصیب ہو جائے۔ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت، مسجد نبوی میں حضرت حسان نعت پڑھتے تھے، نبی ان کے لیے ممبر بچھواتے تھے مسجد نبوی میں، اور نعت سن کے نبی انعام دیتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس۔ آپ روپیہ پیسہ دے سکو تو اچھی بات ہے، نہ دے سکو تو کم سے کم سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہو۔ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت اور